له ومن يضلل اوکے میرا خیال ریکارڈ نہیں ہوا ہے ابھی. چلیں پھر میں اسٹارٹ کرتی ہوں. ان الحمد للہ نستعین ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز پیاری دینی بہنوں، آج اللہ کا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سب دنیا کی مختلف جگہوں سے ایک ساتھ اللہ کے ذکر کی محفل میں جمع ہوئے ہیں. یہ ذکر کی وہ محفل ہے جس کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. آپ سوچیں کہ کتنے فرشتے ہوں گے جو آج یہاں سعودیہ سے، پاکستان اور انڈیا، ہر جگہ سے جو بھی آپ سب بیٹھے ہیں، ان کو اللہ نے کتنی بڑے لشکر کو بھیجا ہوگا کہ جاؤ اور اس محفل کو گھیرو. اور اس کے اندر تمام شرکا جو ہیں، وہ جو دل سے دعائیں کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں اور جو نہیں ظاہر کرتے، وہ سب تم قبول اللہ تعالیٰ کرے گا ہمارے لیے. وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. پھر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مچھلیوں کو اور چونٹیاں جو بلوں میں ہوتی ہیں ان سب کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ جہاں میری ذکر کی محفل ہو، ان کے لیے جتنے شرکا ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں کریں. اللہم اجعلنا منہم. یا اللہ تو ہماری اس محفل کو اس طرح قبول فرما. جیسا کہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور تم ذکر کرو. یہ اللہ تعالیٰ آرڈر دیتے ہیں کس کو؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ، اس کے بعد انڈائریکٹلی کسے دیتے ہیں؟ ہم سب کو. یعنی صرف یہ نہیں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ہی میرا ذکر کرو، کہا ہے ہم سب سے کہا ہے کہ تم اس کا ذکر کرو. فَإِنَّ الذِّكْرَ، یہ ذکر کون ہے؟ قرآن. یہ جو قرآن ہے اس کا ذکر کرو. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ فائدہ دیتی ہے کس کو؟ مؤمنین کو. کافروں کو نہیں کہا ہے، اور جو اللہ کے آگے اپنی زیادہ وہ کرتے ہیں، اکڑ دکھاتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، ان کو نہیں کہا ہے. مومنین کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب ان مومنین میں شامل ہوں جسے اللہ قبول کرے، اور اس کے ذکر کو، اللہ کے قرآن کو ہم ایک دوسرے کو پہنچائیں. کیونکہ یہ اللہ نے یہ آرڈرز پیارے نبی کو ہی نہیں دیا بلکہ ہم سب پہ ہے نا یہ آرڈر. تو ہمیں اس کو ماننا یہ ہوگا کہ یہ ذکر چونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پہنچ گئے، ہمارے پاس خود قرآن ہے، ہمارے گھر میں ہے، تو ہم اس کا ذکر بار بار لوگوں کے درمیان کرتے رہیں، کیونکہ اسی سے ہماری فلاح ہے دین میں، دنیا میں، ہر طرح سے. جیسا کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سروینہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ترجمہ ہے اس کا کہ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، اور لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی ہے، یعنی یقیناً میں نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو بھر دوں گا. یعنی کہ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے نا. اللہ چاہے تو کسی ساری دنیا کو نہ کسی کو کافر بنائے نہ کچھ کرے، سب کو ہی ہدایت دے دے، ہے نا. آپ سب کو پتہ ہی کہ اللہ کے پاور تو سب کچھ ہے، اللہ چاہے ہدایت دے دے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہم اللہ کا جو علم غیب ہے اس کے بیسس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس میں سے یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں مانیں گے. وہ ہماری ہدایت آئے گی، قرآن آئے گی، کھلے گی سامنے، لیکن اس کو سن کے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو ان سے ہم اپنی جہنم کو بھر دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمام جنات، وہ تمام انسان جو کہ ہماری تمام پیغام کو سن کے، قرآن کو سن کے بھی اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو ان سے ہم جہنم کو بھر دیں گے.
یعنی کہ جبری طور پہ اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ کہہ رہا میں چاہوں تو سب کو دے سکتا ہوں نا. اللہ تعالیٰ کے جو تسبیح بیان کرتے ہیں سارے جانور پرندے چرندے اور پوری دنیا کے ہر چیز اللہ کی تسبیح ہر وقت کرتی بیان. فرشتے جو ہیں ہر وقت ہر کام جو اللہ کا ہے وہ آرڈر کو فوراً ان کو آرڈر ملتا ہے اور وہ اوبے کرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈس اوبے کرنے کا چانس ہی نہیں ملا ہے. لیکن انسان جو کہ ایک عاقل ہے اس کو عقل دیا ہے اور جنات جس کے عقل دی ہے اس کو اللہ نے چوائس دی ہے کہ تم چوز کرو. ہم تمہیں اس دنیا میں بھیجتے ہیں اب تم اس میں چوز کرو اور اپنی عقل لگا کے سمجھ کے پھر اس کے آگے بڑھو. تو جبری ہدایت اللہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپن چوائس دیا ہے اور اس دنیا کے ایگزامینیشن ہال کے اندر ہمیں بھیجا ہے اور روز صبح سے ایک پیپر آتا ہے جسے ہمیں روز سالو کرنا پڑتا ہے اور روز رات میں اس کا رزلٹ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. تو ہم یہ سوچنا ہے کہ یہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہی امتحان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کس لیے بھیجا ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے 24 گھنٹے اور اس امتحان کے بیسس پہ ہمیں جنت اور جہنم ملے گی. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر کے یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا. پچھلے درس میں اگر آپ لوگ موجود تھے تو آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح انسان کی تخلیق کا میں نے بیان کیا تھا کہ ایک قطرہ سیمن اور ایک کیسے زائگوٹ بنتا ہے اور کس طرح انسان بن کے ہم پیدا ہوتے ہیں اس پانی سے جس کی کوئی قدر نہیں ہے. وہ سیمن وہ جو چیزیں گندا پانی پڑا ہوا ہے جس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جیتا جاگتا سمجھتا عقل والا ایک انسان پیدا کر دیا بنا دیا اور اس کے اندر سوچنے سمجھنے اور چوز کرنے اور ریجیکٹ کرنے کی ہر چیز کی پاور دے دی اور اس کو آزاد اس دنیا میں چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد یوں ہی نہیں اٹھا کے چھوڑ دیا کہ جاؤ دنیا کے اندر بلکہ اللہ نے اپنے پروفٹس بھیجے ہیں 1,24,000 پیغمبر پھر رسول نبی سارے بھیجتے گیا اللہ تعالیٰ. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں اور وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے پاس میسنجر ہیں اللہ کے. ہم میسیجز لائے ہیں اللہ کی طرف سے ہم تمہارے پاس پیغام لا رہے ہیں اور تم اس کو سنو اور اس کے اوپر اس پہ یقین کرو اس پہ عمل کرو اور پھر اس بات کو آگے پڑھاؤ. جیسا کہ اس میں دیکھیں قرآن میں آتا ہے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. وہ بولے یعنی وہ رسول جو ہے وہ بولے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے یعنی کہ وی آر میسنجرز ہم تمہاری طرف پیغام لے کر آئے ہوئے ہیں. اور پھر دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. وہ کہتے ہیں اور نہیں ہے ہم پر سوائے پہنچا دینا. یعنی صاف صاف اللہ کا پیغام ہمارے پاس ہے کہ وہ ہم تمہارے پاس پہنچا دیں. اب ہم پہنچائیں گے اور اس کو ہم سن کے نا اور پھر عمل کرنے والا ہمیں خود ہونا ہے. جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک تم ڈراتے ہو ان کو جو اتباع کرتے ہیں قرآن کی یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کی اتباع بھی کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اپنے اللہ سے. وہ رحمان اللہ ہے ہمارا جس نے ہمیں پیدا کیا اس اللہ سے ڈرتے ہیں. کیسے؟ بغیر دیکھے بن دیکھے بغیر دیکھے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فبشرہ بس تم ان کو بشارت دے دو ان کو خوشخبری پہنچا دو مغفرت کی اور بہت زیادہ اجر و ثواب کی. اللہم اجلنا منہم یا اللہ ہم سب کو اس میں کر دے کہ ہمیں یہ خوشخبری بھی ملے ہمیں مغفرت بھی ملے اور اللہ کا اجر و ثواب بھی ہم سب کو ملے. تو میری عزیز بہنوں آج ہم اپنے معبود حقیقی اپنے پیارے رب العالمین اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے ریلیشن کو ذرا پہچاننے کی کوشش کریں گے. اس کے رحمانیت کو اور اپنی عبودیت کو ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے نا کہ اس اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ حقیقت زندگی کیا ہے تمہاری. جب ہم نے تمہیں تخلیق کیا دنیا میں قطرہ پانی سے پیدا کرنے کے بعد ہم نے تمہیں عقل دیا تمہیں سمجھ دی دماغ دی تمہیں صحت دی اور اس دنیا میں لا کے بھیج دیا. تو اللہ نے ہم کو آنکھیں دی اندھا تو نہیں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں گونگا بہرا تو نہیں پیدا کیا معذور تو نہیں پیدا کیا مجنون اور پاگل تو نہیں پیدا کیا. اللہ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے سمجھدار انسان بنا دیا. ہر جانوروں کے اوپر فضیلت دی
اس کو اشرف المخلوقات بنا کے پوری دنیا کی یعنی جانور آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چونٹی ہے وہ بھی زندہ ہے، اتنے بڑے جراف ہاتھی ہیں وہ بھی زندہ ہے، لیکن عاقل بنا کے انسان کو اور جنوں کو عاقل بنا کے حجت تمام کر دی اللہ تعالیٰ نے. ہم نے مسلمان گھروں میں پیدا کر کے تو اور ڈبل حجت پیدا کر دی کہ ہم جو ہے ہمارے پاس اس کی ہدایت اس کے قرآن ہمارے گھر میں ہے. یعنی زندگی گزارنے کا جیسے ایک مشین چلتی ہے تو ایک مینول اس کے ساتھ دیتے ہیں، تو اس مینول کو پڑھ کے ہی آپ مشین چلاتے ہیں نا. آپ یہ تو نہیں کرتے کہ مشین چل رہی ہے 120 پہ اور اس کو 220 کے پلگ میں لگا دیں، نہیں لگاتے کیونکہ وہ برسٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی ایک لمحے میں. تو پھر ہم کیسے اپنی زندگی کو آ کے بغیر قرآن سمجھے ہم کیسے چلا لیں گے؟ نہیں چلا سکتے. تو اللہ نے ہمیں ایک مینول دے دیا ہے قرآن، جس کو ہمیں صبح شام ہر وقت کھولنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر یعنی کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے. کھانا پینا پہننا اوڑھنا شادی بیاہ کوئی بھی آپ چیز کا نام لے لیں وہ آپ کو قرآن میں ملے گا. قرآن و حدیث پورا اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کیا کہ مینول اٹھا کے دے دیا بس خود پڑھو خود سمجھو، نہیں. اللہ نے اپنے رسول بھیجے اور ان کو کر کے دکھایا کہ یہ نہیں کہہ دینا کہ اس چیز کو ہم نہیں کر سکتے تھے، انسان نہیں کر سکتا تھا، بڑی مینول بہت مشکل ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، صحابہ صحابیات کو بھیجا اور اپنے میسنجر کو بھیجا کہ کر کے دکھاؤ. انہیں تمام جو ہم نے آرڈر دیا ہے، روزہ رکھ کے دکھاؤ، نماز پڑھ کے دکھاؤ، کھانا کھا کے دکھاؤ، جو ہر کام شادی کر کے دکھاؤ، ہر چیز کر کے پریکٹیکل انہوں نے کیا. تو یہ نہیں کہ صرف تھیوری اٹھا کے دے دی اور تم کر لو، نہیں، اللہ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے اور کہہ دیا ہے کہ دیکھو یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم نے تمہیں یہ آرڈر دیا ہے. تو ہم سب کو کیا کرنا ہوگا کہ اسی طریقے سے کرنا ہوگا. قرآن کو سوچیں، سمجھیں، پڑھیں، خود نہیں آتا دوسروں سے ہیلپ لے لیں، ان سے کہیں کہ پلیز خدا کے لیے ہمیں اس قرآن کو بتا دو. ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے مسلمان گھروں میں. اب اللہ پوچھے گا تم نے کیسے پڑھا تھا، تم نے اپنی عمر کیسے گزاری، تم نے اپنے فالتو اوقات کیسے گزارے، تم نے اپنی عقل کو کہاں لگایا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جب ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 21 میں کیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تم خود تمہاری ذات میں نشانیاں بھری پڑی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم آخر کیوں نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹا سے ایک جو جسم ہمیں دیا ہے تو اس جسم پہ ہم ایک ایک چیز پہ غور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک فیکٹری ہے، سمجھ لیں ہماری باڈی کیا ہے، ایک پوری سر سے پاؤں تک کنٹینیوس جو فیکٹری کے اندر جیسے مشینیں چلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کو ہم ایک ٹائم کے لیے آن کرتے ہیں پھر آف کرتے ہیں، آن کرتے ہیں آف کرتے ہیں، ایوری ڈے ہمارا یہ کام ہے نا. لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ پاورفل اللہ جس نے کہ ہمیں پیدا کر دیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد سے لے کے جو مشینیں ہماری باڈی کی چلنا شروع ہوئی ہیں وہ مرتے دم تک وہ بند نہیں ہوتی ہیں، نان اسٹاپ. ہے کوئی ایسا انسان، ہے کوئی ایسا پاورفل شخصیت جو کہ ایسی مشین چلا دے کہ جو ہماری پوری زندگی، جس کی چاہے 10 سال ہو، 20 50 سال 100 سال جتنی بھی زندگی ہے، وہ پوری زندگی موت تک وہ ہماری ساری مشینوں کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. ایک یہ پوری گفٹ کر دی ہے ہر شخص کو، اپنی ایک مشین اپنی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ایک فیکٹری بنا کے، اور اس کا سی او وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنا دیا. اس کا مین جو ہے وہ ہے سی او کہ آپ کو باڈی کو کیسے چلانا ہے، وہ ہم کو بنا دیا. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی باڈی کا نگہبان بنا دیا، لو تم کرو. لیکن مین کنٹرول مین اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. وہ واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ نہیں چاہے گا نا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن وہ اللہ نے ہر ایک کو آزادی دے دی، کہہ دیا کہ تم آزاد ہو، تم اپنی جسم کے مالک ہو، تم اس کو چاہو جیسے یوز کرو. لیکن سمجھ لینا یہ قرآن ہم نے مینول دیا ہے، پیغمبر کو بھیجا ہے، ہمیشہ اپنی عقل کو اسی حساب سے چلاؤ. کوئی بھی کام اپنے دماغ سے نہیں کر لو کہ ہم نے اگر تمہیں فجر میں کہا ہے کہ تمہیں 2 فرض پڑھنی ہے، تم کون نہیں ہم تو 4 پڑھ کے زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے. ایسا نہیں ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے جیسی جیسی بتائی ہے نا ہمیں وہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو بھی اپنے دل میں آ رہا ہے. ہم غیر اسلامی کتنی رسومات کرتے ہیں نا، وہ رسومات جو ہمیں الاؤڈ ہی نہیں ہے کرنے کو وہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کا انشاءاللہ پھر اور ذکر کریں گے ڈیٹیل سے پھر تاکہ ہر ایک کو اچھے سے سمجھ آ پائے. تو اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دماغ دیا ہے نا عاقل بنا کے، ایک نروس سسٹم ہے جو ہماری باڈی کو چلا رہا ہے. پورا دماغ کے اندر
سوچنے سمجھنے کے لیے ایک ایک پارٹ دیے اور اس کو مین کنٹرول جو ہے وہ نروس سسٹم کے اندر سوچتا ہے جیسے وہ کرتا ہے کنٹرول. اس میں سب سے پہلے آپ ایک سمپل سی چیز کو لیتے ہیں, ون بائی ون میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ لوگ خود سوچیں کہ کتنی سادی اور ویسی چیزیں, اور ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم نہ اسے دیکھتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ اس پہ عقل رکھتے ہیں. آخر کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر لنگز دے دیے, پھیپڑے. یہ پھیپڑے کیا کرتے ہیں؟ اس سے ہمارا پورا ریسپیریٹری سسٹم چلا رہے ہیں. یہ پھیپڑے لنگس میں باہر سے ہوا لیتے ہیں, ہوا لے کے انہیل کیا, اس کے اندر باڈی کے اندر پھیپڑوں میں گئی ہوا, اس میں سے آکسیجن کو الگ کر لیا, سیپریٹ کر لیا, اور پھر اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ الگ کر کے ایکسہیل میں کر کے باہر نکال دیا. یہ کون ہے جو ایسی پاور دیتا ہے؟ یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو باڈی میں روک کے کاربن ڈائی آکسائڈ پوائزننگ نہیں کرتا اللہ. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ ہوا جاری ہے تمہاری ناک سے, تمہارے منہ میں, تمہارے پھیپڑوں میں, اور یہ ایلویولائی اس کے اندر ایبزارب کرتے ہیں آکسیجن کو, اور پھر اس کو ڈال دیتے ہیں بلڈ میں. اور وہ پھر بلڈ کو کیا کرتے ہیں؟ اب وہ بلڈ آ گیا, چلیں بلڈ میں آکسیجن آ گئی نا, اس کے اندر اس آکسیجن کو آپ پوری باڈی میں کیسے پہنچائیں گے؟ پھر اللہ نے ایک دوسرا پارٹ بنا دیا. یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں جن میں اتنی پاور ہے. دنیا میں ہم نہیں بنا سکتے, ایسا ایک بھی چیز نہیں بنا سکتے, نہ لنگ ہے, نہ ہارٹ ہے, نہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے, برین ہے, کچھ نہیں بنا سکتے. دوسرا ہارٹ بنا دیا. اب اس ہارٹ کے اندر یہ جو بلڈ آتا ہے سرکولیٹ کر کے, آکسیجنیٹڈ بلڈ جا رہا ہے, وہ پمپ کرتا ہے, اور وہ پمپ کر کے کہاں سے وہ بلڈ پہنچ جاتا ہے ہمارے سر کے کونے سے لے کے پاؤں کے پنجے تک, ٹوز تک پہنچ جاتا ہے. جسم کے ہر کونے, ہر آرگن کے اندر یہ پمپ کر کے یہ بلڈ جا رہا ہے, وین کے ذریعے, آرٹری کے ذریعے جا رہا ہے, تاکہ ہمارے اندر وہ طاقت آئے, تاکہ ہم وہ کوئی کام کر سکیں. تو آپ سوچیں کہ یہ پاور کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو مین کنٹرول ہمارے اللہ کے پاس ہے. ہم لوگ تو صرف دنیا میں آ کے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اسی طرح آپ ڈائجسٹو سسٹم کو لے لیجئے, کھانا کیسے ہضم ہو جاتا ہے؟ ہم لیتے ہیں اٹھا کے ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں, تو کیا ہمارے اندر کیا پاور ہے کہ اس لقمے کو ہم اٹھا کے اندر ڈال لیں؟ نہیں, پیٹ میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ اللہ نے ہمیں ایسی پاور دی ہے کہ ہم اس کو سالو کر سکیں, پھر اپنے باڈی سے نکال سکیں. سب سے پہلے منہ کے اندر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دانت کی چکی بنائی ہے, ایک گرائنڈر بنا ہوا ہے جو چبا چبا کے اس کو کھانے کو باریک بالکل پیسٹ بنا دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو سلائیوا منہ کے اندر انزائم دیا ہے کہ اس سے ڈائجسٹ ہوگا, ہضم ہوگا. پھر اس سے ملا کے کھانے میں وہ پیٹ کے اندر اسوفیگس سے ہو کے اسٹمک میں چلا گیا. اب اسٹمک کے اندر کیا ہے, وہاں بھی انزائم ملے. پھر اس کے بعد مزید اس نے اپنی ایکشن سے لے کے اس کو مزید گرائنڈ کیا. پھر وہ چائم یا کائم جسے کہتے ہیں آپ, وہ بن گیا. اس کو اندر سے, اس کے اندر سے پھر جتنے منرلز ہیں, جتنی اچھی اچھی چیزیں وہ ایبزارب ہوتی گئیں, اور کہاں گئیں؟ بلڈ میں. وہ انٹسٹین کے اندر جا کے, لارج انٹسٹین, اسمال انٹسٹین اور اسٹمک, ہر ایک وال میں اللہ نے ایسی پاور دے دی ہے کہ وہ اس میں سے ایبزارب کرے اور منرل سارے نکال لے, اچھی اچھی چیزیں, اور ویسٹ کو آگے بڑھاتا چلا جائے. پھر اس ویسٹ کو ہم نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے نا باڈی سے. اللہ نے ہمیں کڈنی بنا دی کہ ہم پانی لیں تو وہ فلٹر ہو کے, آج دیکھیں ڈائلیسس کے لیے پیشنٹ کتنے کتنے پیسے لگا کے اس میں سے نکالتے ہیں, یورین, یوریا, یہ ساری چیزیں جو ہماری گندی باڈی کی چیزیں, اس کو فلٹر کرنے کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے نا. یہ اللہ نے آٹومیٹک سسٹم, یہ کڈنی گردے بنا دیے ہیں جو اس فلٹر کرتا ہے, فلٹر کر کے پیشاب نکالتا ہے باڈی سے, یورین نکل جاتا ہے. پھر فیسس کس طرح لارج انٹسٹین سے جو ایکسکریٹری جو چیزیں نکل گئی جو بیکار ہے, جس کی فضولیات جس کو ضرورت نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک دے ہماری باڈی میں, یورین کو, فیسس کو روک دے, تو کیا ہوگا؟ ایک دن ہوگا پھٹ جائیں گے. کھاتے 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 پیٹ پھولے گا اور پورا پیٹ پھٹ جائے گا ہمارا. لیکن نہیں, اللہ نے آٹومیٹک مشین دی, نہ ہم کوئی بٹن آن کر رہے ہیں, نہ ہم اس کو کوئی چلا رہے ہیں, ہماری کوئی پاور نہیں ہے. یہ فار گرانٹیڈ ہم لے رہے ہیں اللہ کی نعمتیں کہ وہ آ رہی ہے, جا رہی ہے, ہر وقت, رات اور دن, جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ہم مر نہیں جاتے, ہمارے سارے سسٹم چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. اور اس سے آپ سوچیں, یعنی وفی انفسکم افلا تبصرون, اللہ کہتے ہیں تمہاری ذات میں, تمہارے اندر اتنی نشانیاں, کیا تم دیکھتے نہیں؟ مزید ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اپنے برین کو دیکھ لیں. ہمیں ایک برین دیا, کتنا نازک, کتنا نرم, چھوٹا سا ایک برین ہے, اور اس برین سے ہم سوچتے ہیں تو کہاں کہاں دنیا میں, یعنی کوئی ایسی مشین بن ہی نہیں سکتی, کسی کمپیوٹر میں وہ پاور آ ہی نہیں سکتی کہ اتنی بڑی میموری ہو.
یہ میموری ہمارے برین کے اندر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ سینسری نروز جو ہے ہمارے اندر آتی ہیں, یہ فیل کرتی ہیں, اس سے ہمارا ریفلیکس ایکشن ہماری باڈی کا, یعنی کوئی چیز آپ نے گرم پہ ہاتھ رکھا, آپ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ہٹایا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک نروز پورے اس میں باڈی میں پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے, کہ جیسے ہی تمہیں گرم کو چھو گے تو تم خود اپنا ہاتھ کھینچ لو گے. کبھی بھی منہ کے اندر کھولتی چائے اٹھا کے ہم پی نہیں جاتے, سلولی پیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ سینس ہمارا کام کر رہے ہیں نا, برین ہمارا کام کر رہا ہے. اس برین کو اٹھا کے نرم گودا یوں ہی نہیں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک اسکل بنایا, جیسے گاڑی میں موٹر سائیکل پہ کہیں چلتے ہیں لوگ, جنگ کے میدان میں جاتے ہیں تو اپنے سر پہ ہیلمٹ اور یہ احتیاط کے لیے کرتے ہیں نا, تو اسی طرح اتنا اسٹرانگ اسکل بنایا ہے, اس کے اندر یہ برین رکھا ہے جو کہ ساری چیز کو کنٹرول کر رہی ہے. سوچنا, سمجھنا, باڈی پارٹ ہلانا, چلانا, مشینیں چلانا, یہ سارا ہی کام کس کا ہے؟ یہ برین کا ہے. اور پھر یہ جو پورا دل گردہ ابھی جس کا سب آپ کو ذکر کیا ہم نے, لنگس, ان سب کو کیا کیا, اس کے لیے بھی ایک کیج بنا دیا ریبس کا. یہ پوری باڈی کے اندر, اس کیج کے اندر, اس پنجرے کے اندر یہ ساری نرم چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے اس کے اندر رکھ دیا. تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہ دیتا ہے ہمیں جو برین, تو یہ برین کیا کچھ نہیں کرتا. 5 سینسز آپ سب کو پتا ہے کہ ہم سب کے پاس 5 سینسز کیا ہے. دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں, سونگنے کے لیے ناک ہے, اور سننے کے لیے کان ہے, اور زبان ہے ٹیسٹ کے لیے, اور یہ اسکن ہے ٹچ کرنے کے لیے. تو یہ 5 سینسز ہر ایک کے پاس ہے. اگر یہ آنکھ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کی پاور نہ دے, آنکھ سب کو دیا ہے, لیکن اگر دیکھنے کی سائٹ جو ہے یہ پاور نہ دے, جو کہ اس برین میں سینسری نرو سے یہ آرڈر لگا کے اللہ کے حکم سے ہم دیکھ پاتے ہیں, تو اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دے تو کیا ہمیں پتہ چلے گا رات کب ہوئی, دن کب ہوا, یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے؟ نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن ان آنکھوں سے صرف یہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں دیا ہے, اللہ نے دیا ہے ان آنکھوں سے روزانہ تم قرآن کو کھولو, پڑھو, سنو, اور پھر سمجھو اور اس پہ عمل کرو. سمجھ رہے؟ پھر ان کانوں کو اللہ نے کیوں دیا ہے؟ سننے کے لیے دیا ہے. کیا صرف یہی نہیں کہ مچھر کی آواز سن لی اور اسے ہاتھ سے مارا وہ مر گیا, اور بڑی سے بڑی چیزیں, یعنی ہم کو چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی ہر آواز آتی ہے, لیکن اس کو اس لیے دیا ہے کہ ہم قرآن کو سنیں, اللہ کے کلام کو, اس کو سنیں, سمجھیں, اس پہ عمل کریں. صحیح ہے؟ پھر اسی طریقے سے یہ زبان کس لیے دی ہے؟ صرف اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم چکھیں, ٹیسٹ کریں, کیا میٹھا ہے, کیا کھٹا ہے, کیا کڑوا ہے, کیا یہ, کیا گرم ہے, کیا ٹھنڈا ہے. اس کے لیے تو صرف نہیں دی ہے, یہ بھی دیا ہے. یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے, منہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے, نہیں, یہ بھی کریں گے, لیکن اسی سے ہم قرآن پڑھیں گے, اسی سے ہم اللہ کے پیغام کو پڑھیں گے, اس پہ عمل کریں گے, اور پھر اس کو آگے بڑھائیں گے. یہ تمام چیزیں, یہ سارے جو نروس سسٹم سے یہ ریلیٹڈ, آپ یہ تمام چیزیں دیکھ رہی. ان ناک کو آپ کو سونگنے کے لیے, اسمیل کرنے کو دیا ہے. ہم خوشبو اور بدبو کو پہچان پاتے ہیں, ورنہ تو آج غلاظت بھی پڑی ہو اور اچھا کھانا بھی پڑا ہو تو ہم تمیز نہیں کر پائیں گے سونگ کے کیا اچھا ہے. اگر نہیں دکھ رہا ہے کچھ تو اٹھا کے اندھیرے میں ہم کچھ بھی کھا لیں گے, نہیں کھاتے, کیونکہ اس ناک کو اللہ نے اتنی سینسٹیو پاور دی ہے کہ ہم سونگ سکیں. کبھی کبھار گیس لیک کر رہی ہے گھر میں, آپ آ گئے, پتہ چلا کہ پورا کچن آپ کے اندر گیس سے بھرا ہے, لیکن آپ کی سونگنے کی پاور ختم ہو گئی ہے, اللہ نے نہیں دی ہے, اس کو چھین لیا ہم سے. تو پھر آئیں گے تو چولہا جلا دیں گے, وہ کریں گے, پورے کچن میں آگ لگ جائے گی اور ہم اس میں جل کے ختم ہو جائیں گے. رائٹ؟ تو مطلب اس پاور کو آپ سوچیں, اس کی اہمیت کو سوچیں کہ کتنی اہمیت. ہاتھ کے اندر اسکن کے اندر سے ہمیں ٹچ کرنے کی پتہ ہے. اگر ہم نے گرم چیز اٹھا کے پکڑی اور اس کے بعد اس کے اندر پاور نہیں ہے, سینسری نروز ہماری کام نہیں کر رہی ہیں, اللہ نے اس کو ختم کر دیا, تو کیا ہوگا؟ ہم گرم چیز کو اتنی دیر پکڑے رہیں گے ہاتھ میں کہ وہ جل کے ختم ہو جائے, ہاتھ بالکل جل جائے گا. فروسٹ بائٹ بھی ہو جاتی ہے جب ہم ٹھنڈی کوئی چیز کو پکڑتے ہیں, تو اس سے فروسٹ بائٹ ہو جاتا ہے ہاتھ میں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتے ہیں؟ یہ سینس آرگنس, یہ اللہ نے پاور دی ہے, ہم نہیں ہے. ہم چاہیں بھی اگر اپنے اندر یہ پاور لانا, ہمارا کوئی ڈاکٹر چاہے, کوئی بھی چاہے, کوئی بھی نہیں دے سکتا, کوئی بھی ہمیں یہ پاور دے ہی نہیں سکتا. تو ہر لمحے اللہ کا شکر کرے, یا اللہ تو نے ہمیں ایسی ایسی پاور دی ہے, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ایسی پاور دی ہے کہ یہ آپ دیکھیں نا قبر, اس میں قیامت کی میں کیا اپنے سب نے پڑھائی ہے, میرا خیال ہے ہر ایک کو ہی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں اسکن دیں گے, اور اس کے اوپر اسکن کے اندر, آپ کو معلوم ہے کہ صرف اسکن کے اندر جو باہر کی لیئر ہے نا, یہی فیل کرتی ہے. اگر آپ کی یہ لیئر جل جائے
تو آپ کو کوئی سینسیشن نہیں رہ جاتا باڈی میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت میں ہم تمہاری اسکن جلائیں گے قبر میں اور پھر ایک نئی جلد دیں گے, دوبارہ جلائیں گے. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کیوں بھائی, یہ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار نئی نئی جلدیں دے رہا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم فیل ہی اس وقت کریں گے جب ہماری جلد, جب ہماری اسکن ہے تب تک ہم فیل کریں گے. جب یہ جل کے ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ فیلنگ ختم, اندر سے گوشت اور ہڈی آ جائے گی تو وہ نہیں فیل کرے گی. ہماری اسکن کے اندر جو سینسری نروز ہے وہی فیل کرتی ہیں نا. تو پھر اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے قیامت میں ہم تمہیں نئی سے نئی جلد دے, بار بار عذاب دینے کے لیے. یعنی ایک عذاب سے تو پورا نہیں ہوتا کام نا, جب ہم نے دنیا میں زیادہ ظلم کیا ہے تو بار 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 اس کا سزا بھگتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے رینیو کر دے گا, دوبارہ سے اس کو ریپروڈیوس کر دے گا اسکن کو, کہ اس کے اندر ہم فیل کر سکیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کمپلیکیٹڈ مشین کو یہ جو چل رہی ہے, اس کو نہ ہمیں فیول ڈالنا پڑتا ہے, نہ سوئچز کا آن آف کرنا پڑتا ہے, بس چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے. اس کی دو ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ابھی ایک ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ایک آدمی ہے, کافی بڑے انسان ہے کہ جو بہت ہی ایجوکیٹڈ, ہائیلی کوالیفائڈ. انہوں نے کہا کہ میری ہاف باڈی ورک ہی نہیں کرتی, ہمیں فیل کوئی سینسیشن نہیں ہے اس میں. حالانکہ وہ آپ سے بات کریں ہوں گے تو آپ کو لگے گا نہیں, لگے گا کہ یہ تو ویل آف ہے, بالکل ہی ہر چیز میں صحیح ہے, بول بھی صحیح رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, بات بھی کر رہا ہے, اتنا ایجوکیٹڈ ہے, سب کچھ ہے, لکھ بھی رہا ہے, پڑھ رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے. تو دیکھ کے تو آپ کو لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کی ہاف باڈی نیچے اس طرح کی وہ پیرالائزڈ ہے کہ وہ اس کے اندر موو کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کو موو نہیں کر سکتے, وہ موو کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر فیلنگ نہیں ہے, ان کی اسکن کے اندر کوئی سینسیشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے احساس نہیں ہوتا کہ کوئی اگر پاؤں دبا دے, کچھ کر دے, تو اس کے اندر فیلنگ نہیں ہے. تو ایک دن وہ اپنے لان میں بیٹھے تھے, ناشتہ کر کے بریک فاسٹ کے بعد بیٹھے, ان کا جیم جو ہے ان کے ہاتھ سے گر گیا ان کے پاؤں کے اوپر. اب وہ جیم گرنے کے بعد انہوں نے اپنا برتن واپس کر دیے سب کچھ, اور کافی دیر تک لوگ نہیں آئے, وہ اپنی کتابیں پڑھتے رہے, سب کچھ کرتے رہے. پھر تھوڑی عرصے کے بعد کوئی آیا گھر سے, تو اس نے کہا یہ کیا ہوا, آپ کے پاؤں پہ اتنی ہزاروں چوٹیاں بھری ہیں اور یہ پورا پاؤں کاٹ کے کھا گئی. ہمارے تو ایک چوٹی کاٹ لے تو ہم کتنی تکلیف ہوتی ہے, جلدی سے ہم اسے ہٹاتے ہیں صفائی کر کے اور جلدی دوا لگاتے ہیں. اور ان بیچارے کو دیکھیں فیلنگ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے سینس, وہ جو فیل کرنے کا ہے نا اسکن میں, وہ ختم کر دیا. تو اللہم لا تجرنا منہم, اللہ تعالیٰ سے جب ہماری کوئی نعمت چھن جاتی ہے نا, پھر ہی ہم اس وقت سوچتے ہیں. جو مریض کوئی ہوتا ہے, پیشنٹ جو ہوتا ہے نا, وہی سمجھتا ہے کہ اہمیت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, قرآن میں آتا ہے اگر تم چاہو بھی میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا تو تم گن ہی نہیں سکتے. تو ہمیں ہر وقت جب بھی کوئی یہ نعمت اس طرح کی ہو تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اس بات کو کہیں. اور پھر یہ جب کسی پیشنٹ کو, کسی کو دیکھیں تو ہم دعا پڑھیں, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, کہ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے مجھے عافیت دی, جس سے اس شخص کو تو نے مبتلا کیا ہے جس بیماری میں, تو نے ہمیں فضیلت دے دی اس کے اپنی تمام مخلوق پہ. اتنی ساری مخلوق ہے, اس پہ تو نے ہمیں وہ دے دی, کیا کہتے ہیں, فضیلت دے دی, ہمیں فضیلت دے دی. تو ہم اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کریں جب بھی کوئی ہو نا, تو پھر ہمیشہ کریں. کھانا کھائیں تو دعا کریں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, کہ اللہ ہمیں مسلمانوں میں رکھے کہ ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, یہ اللہ ہمیں دے رہا ہے. اور پھر یہ بھی دعا کریں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وسوغہ وجعل له مخرجا, کہ اے اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں کھلایا, تو نے ہمیں پلایا, اور پھر وسوغہ, یعنی وسوغہ کہ یعنی کہ ہم نے اس کو نگلنے کی تو نے پاور دی. ہم نہیں نگل سکتے تھے منہ سے وہ لقمہ, وہ باڈی کے اندر جا رہا. اور پھر اس کے بعد وہ جعل له مخرجا, اس کے بعد ہمیں اس کے نکلنے کا, باڈی سے یوز اس چیز نکلنے کے لیے پھر تو نے یہ راستہ بنایا. تو میرا خیال ٹائم شاید ختم ہو رہا ہے, کیا کسی نے کچھ بولا ہے؟ نہیں عائشہ نہیں, اچھا تو میں کنٹینیو رکھتی ہوں. ہاں اچھا, تو آپ سب لوگ کوئی بور تو نہیں ہو رہے ہیں بچوں, مجھے بتا دیں.
نہیں میں آنٹی ماشاء اللہ کنٹینیو بہت اچھا چل رہا ہے. السلام علیکم، ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. چلیں آنٹی آپ جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہم ہاں آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ ساری دعائیں اس کو پڑھیں بھی، اس کو سمجھیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم کوئی بھی محنت نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی سوئچ نہیں آن کرتے ہیں، لیکن 24 آورز ہماری یہ کمپلیکیٹڈ مشین خود چل رہی ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. ایک اور ہماری ابھی ٹی وی پہ شاید آپ سب کو پتا ہوگا، پاکستان کی نیوز کاسٹر ہے وہ عائشہ نے اپنی بہن کا بتایا کہ میری بہن ہے چھوٹی، مجھ سے بہن ہے کیا بلکہ تھی وہ بہن، ابھی چند دنوں پہلے اس کی بیٹی 2 سال کی ہے. وہ اس کو کیا ہوا، آنکھ پھڑکتی ہے نا، ایک آنکھ ہلتی رہتی ہے. تو ان کی آنکھ ایک لیفٹ آئی ان کے ایسے ہل رہی تھی. انہوں نے پڑھا یوٹیوب وغیرہ پہ کہ یہ علاج کریں، تو پہلی چیز یوٹیوب سے بہت بچ کے رہے. لیکن انہوں نے پڑھا، گئی ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کا نام دیا تھا. انہوں نے کہا یہ میری آنکھ پھڑک رہی ہے، بہت ڈسٹرب کرتی ہے مجھے، تو ڈاکٹر صاحب کوئی طریقہ ہے کہ آپ اس کو روک دیں؟ بہت مشکل ہو گئی ہے کہ میری ہر لمحہ ایک آنکھ ہماری پھڑک رہی. انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت مطلب کہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے پاس پوری پاور تو نہیں ہے نا، جتنا اس نے سیکھا ہے وہ اپنے حساب سے کرے گا. تو اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، برین کو پیچھے سے ایک کٹ دیں گے اور اس کے اندر سے ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے، پھر آپ کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو وہ آرام سے بچے کو، ماں کو پکڑا کے اور 2 سال کی بیٹی چھوڑ کے وہ چلی گئی اور اندر گئی ہیں. وہ جا کے ڈاکٹر نے کیا برین کٹ کیا اور کیا کیا کہ وہ ختم ہی ہو گئی، وہ دنیا سے چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یعنی ہم یہ سوچیں کہ ایک چھوٹی کوئی بھی چیز جو ہے یہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے. ہم اگر علاج کو بھی جاتے ہیں نا تو یہ ضرور سمجھ لیں، اس بات کو سوچ لیں کہ شفا ہمیں دے گا کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ 100% یقین کریں. یہ سمجھ لیں کہ ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ یہ ڈاکٹر کر سکتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں. ہر پاور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے جس نے ہماری پوری باڈی کی پوری یہ مشین کو چلایا ہوا ہے. بس ہمیں تھوڑا ٹائم دیا ہے کہ تم اس پہ ورک کرو، کیونکہ ہمیں تمہارا حساب لینا ہے. اس لیے تو میری عزیز بہنوں، میری پیاری بچیوں، ہمیں یہ آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ نہ ہمیں اللہ نے مشرک بنایا، نہ کافر بنایا، نہ ایتھسٹ کے یہاں پیدا کیا، نہ یہود کے پاس، نہ نصارہ کے پاس. تو پھر ہم کیوں آخر اپنے عقیدے کو، ہم گمراہ لوگوں کی باتوں کو کیوں سنتے ہیں؟ آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اتنے فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ ہم جب اتنے فرقے میں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اپنے کو حنفی کہتا ہے تو شافعی کہتا ہے، تو مالکی کہے گا تو حنبلی کہے گا، اشعری ہے تو صوفیہ ہے، صوفی لوگ ہیں، ایما ہے، اتنے فرقے ہیں، قادیانی ہے، احمدی ہے، معتزلہ ہے، خارجی ہے، بریلوی ہے. اپنے کو فرقے پہ فرقے، اتنے فرقے اتنے بنا لیے ہیں، اور ہم مسلمان نہیں. ہم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، ہم یہ فرقوں کی اطاعت کرتے. ہم نے اپنے مولا، اپنا سب کچھ تو انہی کو مان لیا ہے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی سے پوچھو، بھئی ہم تو حنفی فرقہ ہے، ہم تو اسی میں شادی کریں گے، ہم یہ شافعی والے سے نہیں کریں گے، ہم اس کی مسجد میں جائیں گے، فلاں کی مسجد میں جائیں. کیوں بھائی؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم مسلمان تو ہیں نا. ہمارا کون ہے رول ماڈل؟ اللہ نے یہ فرقے والے دیے تھے یا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا انہوں نے بتایا تھا کہ اتنے سارے فرقوں میں سے یہ والا فرقہ اچھا ہوگا تو اس میں کرو؟ ہاں بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ کہا تھا کہ ایک فرقہ ناجیہ جس کی نجات ہوگی قیامت کے دن، وہی فرقہ جنت میں جائے گا. ورنہ تو یہ امت جس طرح یہود نارا 71 اور 72 فرقے، یہ امت بھی 72 فرقوں میں بٹ جائے گی. 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہی سے اس کا حکم دیا اور بتا دیا کہ دیکھو جو قرآن اور سنت کو پکڑے گا وہ درجات پانے والا فرقہ ناجیہ ہوگا. اللہم اجعلنا منہم. آئیے ہم سب دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں فرقہ ناجیہ میں ڈال دے کہ جو صحیح قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں آیت نمبر 75 میں فرمایا ہے، میرا آپ کے پاس ہے یہ آیت؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. ایک منٹ رکیے، بند کر دوں اللہ جی کوئی کچھ بول رہے؟ میں تو صبح سے لے آئی ہوں نا.
جی بیٹا مجھے نہیں سمجھ آئی آواز. آنٹی آپ سرمین کنٹینیو آپ کو رکھیں. اچھا ٹھیک ہے. اور پلیز اگر کسی کا انمیوٹ ہے نا تو پلیز آپ لوگ اس کو میوٹ کر لیں تاکہ بیچ میں ڈسٹربینس نہیں ہو. صحیح ہے؟ سمجھ نہیں آتا کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں یا کیا بات ہے. تو پلیز اس کو تھوڑی دیر کے لیے، اب زیادہ نہیں ہے، ہم تھوڑے پہ ختم کر دیں گے. ہونے کو تو بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے لیکن میں ایسے جب تک آپ لوگ کہیں گے میں اس کو بند کر دیں گے. سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں جیسا ابھی سلمین نے پڑھا کہ اللہ یستفی، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے من الملائکہ، ملائکہ میں سے، رسولن یعنی بھیجنے والا میسنجر، ومن الناس لوگوں میں یعنی انسانوں میں اور ملائکہ میں سے اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے، کیونکہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جان رہا ہے کہ ہماری کیا نیت ہے. ہمیں نہیں پتا، اللہ کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو بھی چن لے کہ ہم ایک بھی، یعنی ہر شخص کو حکم کیا ہے، بلغوا انی ولو آیا. اگر آپ کو ایک بھی آیت پتا ہے تو آپ اس کو آگے بڑھا دو، اس کو لوگوں کو بتاؤ. یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں 17 علوم و 18 علوم و فلاں تب پھر جا کے ہم عالم بنیں گے، پھر ہم کچھ آگے بڑھائیں گے. نہیں، ہمیں حدیث یعنی کہ ہم حدیث کو غلط کہہ رہے ہیں. بلغوا انی ولو آیا، یہ حدیث غلط تو نہیں ہے، یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے. تو اس کے حساب سے ہم کو ایک آیت بھی پتا ہے تو ہم اس کو آگے بڑھائیں. کیا پتا ہم سے زیادہ عمل کرنے والا سامنے والا بندہ ہو اور وہ زیادہ عمل کرے، اس کے بعد ہمیں قیامت کے دن اسی کا اجر مل جائے. تو یہ ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کریں کہ ہمیں پتا ہے کوئی بھی چیز، ہم جان بھی رہے لیکن آگے ہم کسی کو بتانے نہیں چاہیں، اس لیے کیونکہ ہم عالمہ نہیں ہیں، ہم کچھ وہ نہیں ہے. ہم اپنے کو یہ سمجھ کے نا کبھی بھی نہیں اس طرح کریں. اچھا، اس میں ابھی ہم نے آپ لوگوں کو سارا بتا دیا کہ کس طرح ہمیں یہ کر رہے ہیں. ہاں، اگر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، مان لیں کوئی بھی انسان بیمار پڑتا ہے تو انسان یہ کہے کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اچھا کر دے. کبھی یہ نہیں کہے آخر میں ہی کیوں، دنیا میں اتنے لوگ ہیں، ہمیں ہمارے ہی اوپر کیوں ساری مصیبت آتی ہے. ایسے بہت سے لوگ بول دیتے ہیں نا، تو یہ بات کفری عقل میں، اس کو کبھی بھی زبان پہ نہیں لائیں. کیونکہ اتنی نعمتیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اتنی نعمتوں کا ذکر کر چکے ہیں. وہاں ایک اور بھی کیس تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بڑا خطرناک کیس ہے. اس کے اندر ایک آدمی کی آنکھوں کی یہ جو آئی لڈ ہے نا، یہ پلکیں، یہ جو ہر وقت چلتی رہتی ہیں یوں اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن. تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ کیوں چلتی ہیں؟ جس طرح گاڑی کے اندر بارش ہوتی ہے اور پانی کے اندر وائپر چلتا رہتا ہے نا، اگر وائپر نہیں چلے تو ہمیں راستہ تو نہیں دکھے گا، تو گاڑی کیسے چلائیں گے؟ نہیں چلا سکتے. تو اسی طرح آنکھ کے اوپر اللہ نے یہ ہمیں وائپر کی طرح یہ ہمیں پلکیں یہ بنا دی ہیں، آئی لڈس، یہ اوپر سے نیچے چل رہی ہیں. اور لیکریمل گلینڈ ہوتی ہے آنکھ کے اوپر، جو اس میں سے پانی نکل رہا ہے، جیسے گاڑی میں وائپر پہ پانی آتا ہے اور وہ اس سے صفائی کرتا ہے، تو یہ گلینڈ سے آنسو آنکھوں میں آتے ہیں اور یہ اوپر نیچے چل کے ہمارے لینس کو بالکل اتنا صاف کر دیتے ہیں کہ ہم اس سے دیکھ سکیں. لیکن اگر اللہ نے کسی کی یہ پاور ہی روک دیو، ایک صاحب تھے ان کی یہ آئی لڈ کی پاور، موو کرنے کی پاور ختم ہو گئی، تو اللہ نے ان کی وہ پاور چھین لی ان سے. تو وہ آنکھ کو اگر وہ ایسے ہی کھلا چھوڑ دینا تو وہ آنکھ بالکل ڈرائی ہو کے سوکھ کے وہ اندھے ہو جائیں گے. تو اس لیے ڈاکٹر نے کیا کیا، اس کو آنکھ کو بند کر کے اس پہ پیکج روئی وغیرہ کا لگا کے انہیں چشمہ بنایا کہ جب تمہیں کچھ دیکھنا ہو تو اپنے ہاتھ سے اس آنکھ کو اٹھاؤ اور پھر دیکھو. تو ہم یہ جو فار گرانٹیڈ نعمت اللہ کی لیتے ہیں کہ ہماری آنکھیں چل رہی، کوئی بات ہی نہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ سوچیں کہ اگر اللہ نے یہ پاور ہی چھین لی اور ہم دیکھ نہیں پائیں گے تو ہر چیز کو دیکھنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی پلکیں اٹھانی ہوگی، پھر ہمیں نظر آئے گا، ادروائز ہم اندھے ہو جائیں گے. تو یہ کتنی مطلب خطرناک چیز ہے. ہم کو ہر مریض سے صحت کی ویلیو پتہ چلتی ہے، وہ کتنا پریشان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں دے کر بھی ہمیں آزماتا ہے، ہم سے چھین کر بھی آزماتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا نعمت تو پھر دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا ہمارا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر جب چھین لیتا ہے تو دیکھتا ہے یہ کتنے کفریہ جملے کہتا ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے تو یہی دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن
خلق تبدیلا اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ تمام چیزیں اپنے زبان پہ برابر رکھا کریں کہ یا اللہ تو میری مدد فرما، تیرے ذکر کا، تیرے شکر کا اور تیرے عبادت کرنے کا بہترین طریقہ تو ہمیں سکھا دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ تیری طرف سے ہم آئے، تیری طرف جانا ہے، ہماری باڈی کے جو پارٹ ابھی چل رہا ہے تیرے ہی حکم سے چل رہا ہے اور تو ہی اسے ختم کر دے گا۔ تو اور پھر مصیبت آئے تو کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ تو ہمیں اس میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس کو تو بدل دے، اس کو تو بدل دے خیر سے۔ تو میری عزیز بہنوں، میری پیاری بچیوں، ہم صبر و شکر سے ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حلال کو حرام کو ہم پہ واضح کیا ہے، تو ہم آخر کیوں نہیں اللہ کی تمام اپنے، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو کیا ہم سبمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹو the will of اللہ؟ یعنی اللہ جیسا چاہتا ہے تو ہم کیا اسی طرح چلتے ہیں، یا ہم اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں، دیکھیں سود اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرام ہے، اللہ سے جنگ ہے، تو پھر ہم سود لے رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اسلامی بینکوں میں ڈال دیں، اور اسلامک بینک بھی جہاں تک پوچھو لوگوں سے تو وہ پتہ چلتا ہے یہ سب کنیکٹڈ ہوتے ہیں کنونشنل بینک سے، اور پھر یہ ساری چیزیں اللہ سے جنگ کیے چلے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ یہ کتنی کوشش ہم نے کی، اسلامی نظام بنتا ہے، اسلامی حکمران کہتے ہیں ہم بڑا اسلامی ہیں، اور یہ وہ تمام مولانا اور یہ سارے لوگ بیٹھے، کتنے لوگ ہمیں حرام سے بچا رہے ہیں؟ یہ اس سسٹم سے کوئی بچا رہا ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ کرنا یہ چیز بہت ہی مشکل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوسری چھوٹی سی چیز دیکھ لیں، مطلب چھوٹی چھوٹی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، پلکنگ کرنا، اللہ تعالیٰ اور رسول کی لعنت ہے ان لوگوں پہ کہ یہ جو پلکنگ کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں کہ ہم اپنے کو بنا لیں گے خوبصورت، ہم اسے پلکنگ کریں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم باڈی ویکس نہیں کرو، ہاتھ کا، باڈی کا، فیس کا، مسٹیچز کا، داڑھی کا، کہیں بھی بال نکلا ہے اس کو نہیں نکالو، یہ نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو چھوڑ کے صرف ایک امتحان لینے کے لیے آئی بروز کو کہا ہے، صرف آئی بروز کو چھوڑ دو۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ صرف ایک پیڑ کا پھل نہیں کھاؤ، بقیہ تو پورا آزاد چھوڑ دیا نا، جنت میں ہو تم سب یہ کھاؤ وہ کھاؤ جو مرضی کھاؤ، ایک کے قریب نہیں جانا۔ تو پھر وہ شیطان نے بہکا کے ان کو اسی کے قریب جا کے وہی کھلائے۔ تو اسی طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سارا کچھ اللہ کی تمام نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، نہیں آئی بروز بھی اللہ نے اچھی نہیں بنائی، نہیں ہم ہی سو پلگ کر کے بڑے خوبصورت بن جائیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اور رسول کی لعنت ہے، تو اس کو چھوڑ دیں۔ پھر اسی طرح شرعی پردے کا حکم ہے جو لازم ہے، تو ہم بحث میں لگ جاتے ہیں، نہیں گھر والوں کا پردہ الگ ہے، باہر والوں کا پردہ الگ، یعنی ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نہیں اگر ہم نے پردہ کیا لوگ ہمیں ننجا کہیں گے، لوگ ہمیں یہ کہیں گے، کہ لوگوں کی پرواہ ہے کیا وہ اللہ جو ہمیں عذاب دے گا، جو اللہ ہمیں جنت دے گا، اس کی پرواہ کچھ نہیں ہے؟ کیوں آخر ہم ایسی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں باہر کا پردہ ایسا ہے تو ان پہ دیور سے نہیں کرو، تو بہنوں سے اللہ نے لسٹ دی ہے بھائی، قرآن حدیث میں ایک ایک چیز پتا ہے، واضح واضح بالکل ہر چیز ہے، آپ اس کو دیکھ کے کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ آپ اپنے دماغ کو کیوں اس میں لگاتے ہیں یہود نصارہ کی طرح کی گائے ایسی تھی تو کیسا کلر ہے تو کیسے اس کو کریں، جس دن مچھلی آ گئی پانی میں تو اس دن ہم سنڈے کے دن اس طرح کر لیں گے، جمع کریں گے، منڈے کو کھا لیں گے، اور یہ مطلب یہ جو یہود نصارہ کی جو چیزیں تھی نا وہ سب ہمارے اندر ہے، وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، بہانے بناتے رہتے ہیں۔ داڑھی رکھنے کے لیے حکم دیا، نہیں یہ داڑھی اس طرح نہیں اچھی لگ رہی ہے، اللہ کی سنت کو روزانہ شیو کر کے گٹر میں پھینکتے جائیں گے، کچھ ہمارا خیال ہی نہیں کہ یہ ہم سنت کو پھینک رہے ہیں، کیوں پھینک رہے ہیں بھائی؟ اللہ نے فرق کیا ہے مرد عورت کو، مرد کی داڑھی نکالی عورت کی نہیں نکالی ہے، تو پھر مرد بنو بھائی، کیا ضرورت ہے کہ یہ بوائلڈ ایگ کی طرح یا ابلے آلو کی طرح بالکل چکنے ہو کے پھرو؟ کیوں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کا حکم مان جاؤ بھائی، جو اللہ نے کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے ٹخنے اپنے کھول کے پہنو مرد، اور عورت کو کہا ہے ڈھاک کے، تو عورتیں اٹھا کے کیپری پہنیں گی، اوپر پورے ٹخنے کھلے ہیں، اور مرد جو ہے پینٹ اتنی لمبی کر لیں گے کہ وہ پوری اس کے اندر چلی جا رہی ہے شوز کے اندر، پھر وہ پینٹ نیچے کر کے پہننے کا وہ آ گیا فیشن، تو ہم اتنی نیچے پینٹ کریں گے کہ ہمارا سطر بھی کھل جائے، جبکہ نیول ٹو نیز مرد کا یہ سطر ہے، آپ پیچھے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور پینٹ اتنا چھوٹا پہن رہے ہیں کہ پیچھے سے پورا کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کیوں جو یہود نصارہ کریں گے، جو وہ لوگ کریں گے وہی ہمارا
رہ گیا ہے کیا؟ وہ کچھ نہیں ہے، فیشن چلا لیا تو جگہ جگہ سے جہاں سطر ہے وہاں بھی پینٹ کاٹ دیا. کیوں بھائی؟ بنی بنائی اچھی خاصی پینٹ ہے، پھاڑ پھاڑ کے وہ پہن رہے. نہیں یہ فیشن ہے. یہ فیشن والی ہر چیز جو چاہے بالکل جاہل لگے انسان، لیکن ہم لوگ وہی سب کرتے ہیں. سوری ٹو سے، مطلب ہمیں کیوں کرنا ہے؟ کیوں ہم اپنے اللہ کو نہیں خوش کر سکتے؟ کیوں ہم اپنے نفس کو، اپنے شر کو ہم کیوں خوش کرتے ہیں؟ ہمارے دین کے جو فنڈامنٹلز ہیں اس کو ہم کیوں نہیں مان سکتے؟ دنیا کہے گی بہت فنڈامنٹلسٹ ہے، بہت وہ. کیا ہمیں کچھ شرم نہیں آتی کہ ہم اللہ کے دین کی بات کو اس پہ عمل کرنے میں ہم اپنے کو فنڈامنٹلسٹ اور یہ سب کہہ کے کرتے ہیں؟ یہ جو کافر ہیں جو یہ مورتیوں کو اٹھا کے پوجا کر رہے ہیں اور جانوروں کو پوجا کر رہے ہیں اور آگ کی پوجا کر رہے ہیں، وہ تو ڈیفینسو نہیں ہوتے. ان کو تو شرم نہیں آتی کہ اس کے اندر نہ کوئی پاور ہے نہ کچھ ہے، اور پڑھے لکھے ایک سے ایک عالی شان کے پاس نالج ہے، اس کے باوجود وہ جو ہے اپنا بغیر شرمائے ہوئے ایسی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پاور دے گی. پاور تو نہیں دے سکتی نا. ہر ذی عقل کوئی بھی ہے، ذی شعور تو وہ آدمی سمجھ جائے گا کہ وہ تو نہیں ہے، لیکن ان کو نہیں سمجھ آتی، وہ اپنے فنڈامنٹلس پہ رہتے ہیں. لیکن ہم کو بڑی شرم آتی ہے کہ ہم اگر کریں گے تو دنیا ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہہ دے گی. کیوں بھائی؟ مرد عورت کا اختلاط منع ہے تو نہیں دنیا یہ کہے گی تو اس لیے ہم پارٹی کریں گے، مکس گیدرنگ کریں گے. یہ سب چیز ہمارے دین میں نہیں ہے. کیوں؟ آخر اسکول کی پرنسپل کہہ دیتی ہے کہ تمہارا بچہ آئے گا سر سے پاؤں تک اس کو یہ پہننا ہے وہ پہننا ہے، ایسا یونیفارم، ایسا کلر، ایسا وہ شوز ایسے ہوں گے یہ، اور ہم دوڑ دوڑ کے اس کو خوش کرنے کے لیے ساری چیزیں اس کو پہنا دیں گے اپنے بچے کو. یعنی کیوں یہ ہم اس ٹیچر کو اس سے زیادہ اس کو خوش کرنے کے لیے رہتے ہیں کہ جو اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں یونیفارم بتا دیا، جس نے رہنے کا، پہننے اوڑھنے کا سب کچھ کر دیا، بتا دیا، تو ہم اس پہ کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ آخر ہم اپنی آئیڈینٹی کو کیوں نہیں قائم رکھ سکتے؟ ہمیں تو نجات تو صرف اسی سے ہوگی نا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جو پہننا ہے اوڑھنا ہے یہ تمام چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کریں. کیونکہ حدیث میں دیکھیں آتا کیا ہے، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. حدیث میں یہ آتا ہے کہ بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. ہم نے تمہیں سارا کچھ واضح کر کے بتا دیا، اور درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں یعنی شک والی ہیں. تو جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا. اسی لیے کہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا زنا نہیں کرو، بلکہ یہ کہا زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حلال تمام واضح ہے، تو پڑھو گے قرآن و حدیث تب تمہیں پتہ چلے گا. تو ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور وہ نہیں قبول کرے گا سوائے اس کے کہ کوئی چیز طیب پاک صاف ہو. تو ہم ہر وہ چیز اگر پاک صاف جیسا اللہ کا حکم ہے وہ نہیں کریں گے تو ہماری کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. ہم سود کا، چوری کا، رشوت کا مال لائیں گے، جھوٹ بول کے کمائیں گے، تو کیا وہ پیسے سے ہم حج کریں گے، عمرہ کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، قربانی کریں گے، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ قبول کرے گا؟ آپ کروڑوں لگا دیں اس راستے میں، لیکن اللہ کیا نہیں قبول ہوگا؟ حج پہ ایک صحابی کا وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ جاتا ہے اللہم اللہم کر کے اتنی دعائیں مانگے گا وہ شخص، اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب حرام ہے، تو ہم کیسے اس کی دعا قبول کریں؟ تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ایسا نہ بنائے کہ جو بالکل اللہ کی تمام نعمتوں کو نہ پہچانے نہ وہ کچھ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اخلاص والا بنا دے کہ ہم اللہ کی ہر بات کو سنیں تو کہیں سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے تیری تمام باتیں سنی، پڑھی، سمجھی، اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں جیسا تیرا حکم ہے. سورہ جاسیہ آپ لوگ اور چاہتے ہیں تو پھر اور بولوں، ورنہ پھر اس کو ختم کرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ سب کا؟ کتنا ٹائم ہو گیا بچوں؟ جی باجی دعا کروا دیجیے. اسٹاپ کر لیں بیٹا تھوڑی سی دیر، اور پھر میں دعا عائشہ سے کہوں گی، عائشہ کروائے گی. مجھے ایسی اچھی دعائیں نہیں آتی کرنی. جی عائشہ آپ دعا کریں گی؟ ٹھیک ہے جی آنٹی میں کر دوں. جی بیٹا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اب آپ کر لیں تمام خیر کی باتیں آج جو تھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور شر جو تھا وہ میرے اپنے نفس کا تھا.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ اب آپ کر لیجیے دو. جی آنٹی میں دعا کرا دیتی ہوں چھوٹی سی. ویسے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی نیک محفل کے اندر انسان بعد میں اپنی دل سے دعائیں کرے. اجتماعی دعا کا ہمارے یہاں ہے نہیں کوئی تصور اس کا کہ بیٹھ کے ہر محفل میں کی جائے. کبھی کبھار کرتے ہیں ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو اگر ہم روٹین بنا لیتے ہیں نا کہ ہر محفل کی جائے اس کے بعد بیٹھ کے آخر میں دعا کی جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. فرض نماز کے بعد بھی ہر نماز کے بعد بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ بھی حدیث سے نہیں ثابت ہے. آپ اس کے نماز کے اندر جو آخر میں درود شریف کے بعد دعائیں پڑھتی ہیں وہ جائز ہے، اور آپ کا جب دل چاہے سنت کے بعد بھی کر سکتے ہیں. دعا کے لیے کوئی ٹائم نہیں مقرر ہے، آپ جب بھی چاہیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور آپ اللہ سے بالکل قریب ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ دعا پہ بھی ایک ٹاپک رکھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ لوگ کنٹینیو ہوئے، یہ ساری بہنیں جو پتہ نہیں دنیا سے کہاں کہاں سے آپ لوگ سب آئی ہیں، آپ سب کے لیے میرا یہی کہنا ہے انا احبکم فی اللہ. جیسے کہ ہم یہی سنتے ہیں نا کہ یہود نصارہ کہتے ہیں آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو کرتے ہیں، پھر وہ دوسرا کہے گا آئی لو یو ٹو. تو ہم یہ جو کہتے ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا کہ جب بھی تم اپنے دینی بہن بھائی سے ملو تو کہو انا احبکم فی اللہ. تو میں بھی آپ سب سے یہی کہتی ہوں کہ میں آپ سب کو پیار کرتی ہوں اس اللہ کے لیے، اور آپ سب کو یہ جواب بھی دینا چاہیے کہ احبک اللہ الذی احببتنی لہ. اللہ بھی تم کو ویسے ہی پیار کر رہے ہیں، اللہ بھی آپ کو ویسے ہی پیار کرے جس کے لیے آپ نے مجھے پیار کیا. تو یہ دعا آپ سب کی طرف سے بھی میں چاہتی ہوں، اور میں بھی آپ کو یہ کہتی ہوں انا احبکم فی اللہ. جی عائشہ اب آپ جی اپنی آنٹی، دعا کروا لیں. آپ کچھ کوشچنس، جی مطلب اگر کسی کو کوئی کوشچنس کرنا ہو آنٹی سے تو آپ وہ کر لیجئے. دعا سے بہتر وہ رہے گا میرے خیال سے نا. دعا تو ہوتی ہے، ہم اچھا گھر ایک بھی چیز میں کریں بتا گے. دوں اور بچیوں، آپ نے آپ لوگ بتائی تھی. ماشاء اللہ سے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں کیا آپ لوگوں کو میں کوئی نہ مولانا ہوں نہ کوئی نالجبل پرسن، کچھ بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی دعا مطلب کوشچن آنسر سیشن لوں. لیکن ہماری بہنیں بس ایزی اپروچ کی وجہ سے وہ لیتی ہیں، اور میں آنسر کرنے کے بعد کہہ دیتی ہوں کہ جو بھی چیزیں آپ اس کو کنفرم ضرور کر لیں کسی مفتی سے یا کسی سے، تاکہ قیامت میں نہیں پکڑی جاؤں. اب آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں آنسر، تو جو مجھے پتا ہے وہ بتانا بھی میرے اوپر فرض ہے، تو اس لیے میں بتا دیتی ہوں. تو آپ لوگ جیسا بھی ڈیسائیڈ کریں، اٹس اپ ٹو یو. آپ چاہتے ہیں کوشچن آنسر کرنا وہ سیشن کر لیں، آپ اگر چاہتے ہیں دعا کرنا وہ کر لیں. میجورٹی جو کہتی ہے اس پہ چلیں گے انشاءاللہ. دراصل آنٹی دعا تو آج شام بھی ہو گئی تھی، تو اچھا کبھی ہم کر بھی ٹھیک ہے، لیتے ہیں، اور آپ نے چلیں کرا بھی ٹھیک دیا ہے. ماشاء اگر اللہ کوئی مختصر. خاص کوشچن کسی کے پاس ہے تو آپ لوگ کریں. اگر مجھے آتا ہوگا تو میں ضرور آنسر کروں گی، ورنہ پھر معذرت کر لوں گی. اوکے جی السلام جی بیٹا. علیکم اللہ وعلیکم وبرکاتہ. آپ کو السلام. کوئی اگر کوشچن کرنا ہے تو آنٹی سے کر وعلیکم لیجیے. السلام. جی آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے بیان، ہمیں بہت سمجھایا اچھی طریقے سے، ہمارے مائنڈ میں بہت اچھے سے فیلڈ ہو رہی یہ باتیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہے. آپ کے لیے میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، ہم لوگوں کے لیے تو آپ فرشتہ ہی جیسے ہو، ہمیں اچھی باتیں بتا رہے ہو. ہمیں بہت اچھا لگا آپ کا، میں بس یہی کہنا چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. بس آپ کی محبت ہے، نتھنگ ایلس. السلام میں علیکم کچھ بھی ورحمۃ نہیں ہوں. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھی آپ کا درس ماشاءاللہ بہت اچھے سمجھ آیا، اور بس آپ ہمارے لیے بھی دعا کریے کہ بس اللہ تعالیٰ بس آپ اتنی آمین محنت کر آمین. رہی ہم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے. آمین. بیٹا یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، جو بھی ہمیں آتا ہے ہم ضرور آگے بڑھائیں. یہ ہماری کوشش ہے، اور اس میں یہ اقرا اور یہ عائشہ ان لوگوں کا مین وہ ہے کہ میں نے تو سارا کچھ یہ چھوڑا ہوا تھا 20-25 سال سے، اور بس سے فون پہ لوگوں کو کرتی تھی تبلیغ. لیکن انہوں نے کہا نہیں آنٹی پلیز آپ شروع کریں. تو پھر میں نے کہا مرنے سے پہلے پھر سے ایک سیشن اسٹارٹ کر ہی لیتے ہیں. انشاءاللہ اللہ قبول کرے. بیٹا آپ لوگوں کو کوئی سوال نہیں ہے؟ مجھے
کوئی بھی تعریف نہیں چاہیے اپنی، مجھے صرف سوال چاہیے کہ اگر کوئی میں آنسر کر سکوں. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شک. آنٹی کئی لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا تو ہے. تو بیٹا آپ آ جائیں پلیز، انمیوٹ کر کے آ جائیں نا. مجھے نہیں پتا آپ لوگ ان کا. جی نہیں یہ جی بیٹا جو بھی ہے انمیوٹ کر کے نہ سکتا کیا؟ عائشہ آپ نا سب کو باریاں دے دیں، یا اقرا آپ باریاں دیں سب کو فرین پلیز. ابھی یہ جی یہ جو ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں نا انہوں نے، جی جی یہ مطلب اب پریزنٹ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ حاضر ہیں، اور مطلب جب یہ میری میٹنگ میں آتے ہیں سب لوگ تو ہینڈ ریز کر لیتے ہیں. اچھا سوال کوئی یہ ارقم ہے، نازنین ہیں، یہ لوگ ہیں، اور نیئر صدیقی ہیں، اور عائشہ، آپ لوگ جو بھی ہیں، اقرا، جو بھی مطلب ہینڈ ریز کر رہے ہیں ون بائی ون، پلیز آپ آئیے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے نہیں ہیں. جی، آپ کا اگر کوئی سوال ہو آنٹی سے تو آپ کر لیجئے. سب سے پہلے عائشہ. جی عائشہ آپ کر لیجئے. اقرا ان لوگوں کو سوال نہیں کرنے، عائشہ بتا رہی ہے نا، یہ لوگ اپنی پریزنس شو کرتے ہیں ہینڈ ریز کر کے. آپ نے ان سب کے ہینڈز ڈاؤن کر دیں. یہ سوال پوچھنے والے لوگ نہیں ہیں جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک جی ہے، جی، آپ کا جو ہے. اصل میں بس میں ان سے پوچھتی ہوں نا، میری وائس وغیرہ کلیئر آ رہی ہے تو ہینڈ ریز کر لیتے ہیں سب لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیبہ ملک جی جی آپ بول رہی ہیں؟ جی جی شعیبہ بولیے. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ ہی کہ مطلب شوہر کا نام لینا جائز ہے یا نہیں؟ بے شک آپ نام لے سکتی ہیں، اس میں کیا مذاق ہے، کوئی مشکل نہیں. نام لینے میں کیا پرابلم؟ نہیں، ایسی کافی عورتوں کے بیچ تذکرہ ہوا تھا تو اس میں یہ آیا تھا کہ لے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لے سکتے. نہیں دیکھیں، دو چیز تو ہوتی کہ ایک چیز ہاں بھی ہو، نیگیٹو بھی ہو، پازیٹیو بھی ہو، جی ایسا نہیں ہوتا. جی یہ اس میں دیکھیں، اس میں صرف یہ خاندانی وہ کلچرل چیز ہے کہ ہم نہیں لیتے، جی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اس طرح بولنا یہ صرف خاندانی وہ ہے. اسلام دین ایسا کچھ نہیں کہتا جی. آپ کچھ بھی کسی کا بھی نام لے سکتے. اچھا اچھا. اور باجی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے آپ نے دعا کے لیے بتایا ہے کہ نماز کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا ہر نفلی نماز کے جی بعد دعا مانگنی ہے، تو جی کیا کہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لازم کچھ نہیں ہے. آپ کے لیے دعا کا 24 آورز آپ کا کھلا ہوا ہے ٹائم، جب چاہیں آپ اپنے اللہ کو کہیں سے بھی کبھی بھی پکاریں گے. اللہ تعالیٰ جی ڈائریکٹ، مطلب ہمارا کنیکشن ہی اللہ سے، یہی تو خاصیت ہے نا کہ ہم جو ہے اللہ کو جب پکاریں گے اللہ ہماری سنتا ہے. جی اور رات کے وقت تہجد کے وقت اسپیشلی اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پہ کہتا ہے اے میرے بندو مجھے پکارو بلاؤ اور میں تم بات سن. اللہ تو ہمارے شہرک سے قریب ہے نا، آپ اللہ کو جب بھی پکارتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جواب دیتا ہے اور ہماری مشکلیں دور کر دیتا ہے. تو یہ نہیں جی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر نماز کے بعد، نماز کے اندر جو دبر صلات کہا گیا ہے نا، وہ یہی ہے کہ نماز میں تحیات پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے وہ جو ٹائم ہے وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ دعائیں اگر آپ کو یاد ہے خاص کر عربک میں تو اسی کے اندر زیادہ دعائیں مانگیں، اور سجدے میں اسپیشلی کے بعد اور سلام پھیرنے سے تسبیح. پہلے. جی بیٹا جی، سلام پھیرنے سے پہلے اچھا جتنی دعائیں چاہیں کریں. جی جی اور پھر سجدے میں آپ نفل نماز میں جتنی دعائیں کریں، ایون آپ اپنی لینگویج میں بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ عربک کی ساری دعائیں یاد ہو تبھی کریں، آپ فرض میں نہیں کر سکتے، لیکن سنت نمازوں میں اور جو نفل نمازیں آپ پڑھتے ہیں انہیں آپ اپنی زبان میں بھی اللہ سے جو دعائیں چاہیں دل سے مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی آپ بھی دعا کریے گا ہمارے لیے بھی. بہت آپ اچھی سب کے لیے تعلیم میری دی دعائیں. کچھ سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ بس عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کرے. جزاک اللہ خیر. السلام جی علیکم بیٹا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نیہ کیسی ہیں آپ بتائیں؟ جی ٹھیک ہے. آپ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کر کے سمجھایا ہم کو اور اچھے سے سمجھ میں بھی آ گیا. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہے تھے، ٹراؤزر والی بات چل رہی ہے کہ نماز وہ میں ٹراؤزر پہن کے نماز نہیں ہوتی. ٹراؤزر تو ہم لوز پہنتے ہیں میم، تو یہ بات صحیح ہے کیا؟ اس بارے میں تھوڑا پوچھنا چاہ رہے تھے.
ट्राउजर पहन के क्यों नहीं नमाज होती? ट्राउजर से आपने ढाका हुआ है। बात ये है कि जब बहुत टाइट होते हैं ना, तो कहा है कि इतना टाइट नहीं पहने कि बॉडी के एक एक पार्ट नुमाया हो रहे हो। तो अगर आपने ट्राउजर पहना है, उसके ऊपर से आप अपना कोई भी दुपट्टा है वो लेके बांध ले, उसके बाद पहने ट्राउजर। कोई ये नहीं है कि इस चीज से नमाज होगी, इससे सतर ढकना चाहिए, आपकी नमाज हर वक्त कबूल होगी ठीक है इंशाल्लाह। मैम, ठीक है। थोड़ी सी इस बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी थी बस मैम आपसे। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है लगता है? सबने समझ लिया है सब कुछ, तो अगर आप हेलो लोग मीटिंग खत्म। जी 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 बेटा पूछिए। आंटी, मैं ये पूछ रही हूँ, शोहर का नाम ले सकते हैं या नहीं अपने? हमारे शोहर तो बहुत ही नाराज होते हैं अगर जैसे गलती से तो ले लेते अगर हैं नाम। जी, तो अगर कोई नाराज होता है, ये तो पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है ना, तो आप वो नाराज होता है तो वो बात नहीं करें, छोड़ नहीं, दें, हमारी जस्ट लीव इट। हदीस में नाम लेना जायज है या नहीं, ये कंफर्म हाँ, करना चाह रही इस्लाम में ऐसा कुछ मना नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है कि शौहर का नाम नहीं लो। उनसे कहिए कि अगर आपको कोई ऐसी हदीस मिलती है या कुरान में कहीं है कोई आयत, तो आप मुझे दिखा दें, है ना। हूँ। अच्छा और अगर वो नहीं दिखाना चाहते, फिर भी उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के अंदर ये उस लिस्ट में आ जाता है, तो आप अपने शौहर की मोहब्बत, उसकी इज्जत की खातिर छोड़ दें, नहीं लेना। क्या एक्चुअली मसला क्या जैसे हो जाएगा हमें रहता तो जबरदस्ती किशन नाम भाई एक लेके? बात तो पूछे, लेकिन लोगों नहीं, को किसी किसी स्कॉलर ने मना किया ये बात जिसकी वजह से लोग सवाल पूछ रहे हैं? किसी स्कॉलर ने बात कही है क्या कि नाम नहीं लेना चाहिए? हाँ, आप उनसे पूछे। क्या किसी स्कॉलर ने आप लोगों को ये बात बताई है? नाज़रीन। नो यहाँ पे इंडिया में तो पता नहीं नो क्या क्या होता है ना। एक्चुअली ना मेरा हस्बैंड कहता है कि अपने शोहर का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो उनकी हस्बैंड अपनी कहते हैं लेकिन लाइकिंग किसी एंड स्कॉलर से डिसलाइकिंग है। किशन जी, मुझे लगता है आयशा अमर भी ना इसको थोड़ा सा डिस्करेज करती है। मुझे कुछ ऐसा याद पड़ा है, मैंने नहीं, उनका कोई क्लिप सुना था कि थोड़ा हाँ, मतलब वो लेकिन नहीं वो है कि कोई हराम है या कोई हदीस, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेटा, थोड़ा कोई शायद। हदीस का हवाला नहीं है ना, तो हम नहीं नहीं हलाल नहीं हराम उसी वक्त बिल्कुल। कहेंगे। बस वो है ना, हमने जैसे कहा हाँ मुश्तबिहात, बीच में खतरे वाली चीजें, उनको छोड़ ही दो तो बेहतर है। नहीं, अगर वो नहीं पसंद करते, नहीं कीजिए। लेकिन बाज लोग होते हैं कि नहीं, कहते हैं भाई मेरी एक रिस्पेक्ट है, मेरी वो ना है, मैंने इसलिए हदीस नहीं में लो। मैंने भी पढ़ी है हदीस, जहां तक तलबीर हो पता है सकता क्या है फनी है? नाम ले सकते हैं। रिस्पेक्ट में तो मुझे मैंने भी सुना हुआ है आयशा मेरे का, रिस्पेक्ट में तो उन्होंने बात जरूर कही हुई है, लेकिन ये चीज जो है ना वो हाँ हदीस से और कहीं किसी सुन्नत से किसी चीज से साबित नहीं है। तो उसको इस साबित तरह नहीं से नहीं वही लें, उसको इस तरह से नहीं लें कि ये कोई मतलब ये नहीं इसमें कोई गुनाहगार हो जाएंगे अगर नाम ले लेंगे तो। लेकिन लेकिन हाँ, जैसे किसी को सिस्टर अगर किसी नाज़रीन को का इशू केस हो है रहा ना, है। बाबा जी, तो हाँ, सिस्टर नाज़रीन किसी का को ये अगर केस है इशू ना हो कि रहा है उनके हस्बैंड नहीं फरीन, पसंद कर रहे, जी जी, तो फिर उसको हाँ, जाने अगर देते हैं। किसी को फरीन फरीन अगर किसी को कोई इशू हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड को इशू हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा डिसलाइक कर रहे हैं या वो बहुत उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी ईगो कोई हर्ट हो रही है, कोई इस तरह की चीज हो रही है ना, जी, तो नहीं ले, मैंने यही मतलब बात नहीं लेना। हुमा मैंने जी यही बात बताई है ना, कि जी अगर उसको जी, चिढ़ हो रही है तो हमें उसको बिल्कुल चिढ़ाना जरूरी नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली बाज यही होते मैंने। हैं ना, नहीं बाज एक्चुअली, होते हैं, उनको चिढ़ ये होती है बात कि होती है ना, घर में कोई नहीं है, सेपरेट है, तो कोई आ जाता है नु के कौन, तो फिर हम बताएंगे कि मतलब अपने हस्बैंड का नाम लेकर ही तो बोलेंगे ना कि वो ऐसे कह रहे ऑफ थे। कोर्स वो कहेंगे वो उनसे वो पूछिए आप। ये पूछेंगे ना हाँ, वो कौन है। मैंने कहा मैं अपने उनसे हस्बैंड पूछ का नाम लेकर बताऊंगी ना फिर, ये सारी दिक्कतें उनसे होती कहिए है, कोई बात उनसे नहीं है। कहिए क्या जो कोई आएगा तुम कहूंगी कि मुन्ने के अब्बा है, ये बोलूंगी मैं। आंटी आंटी वही इंडिया में ये है ना, ए जी ओ जी सुनो जी, बस यही चलता है। बस हम पूरे अच्छा, असल में दीन के ऊपर जो चलना जो है, उसको छोड़ के अल्लाह भला में हमने अपनी जिंदगी गुजारी। तो ये सारी चीजों को कोशिश करें कि अपने मियाँ को, जब उनकी अच्छे मूड हो, बहुत ही अच्छे मूड में हो, उनसे पूछिए कि क्या कहीं आपको ऐसा नजर आता है, आप मेरा नाम पुकारे, मैं आपका पुकारूं, बोल रहे क्या हैं कि मुझे इसमें अच्छा नहीं क्या? लगता कि तुम मेरा नाम लो, हाँ वो कहिए, बोलते हैं कि मुझे हाँ अच्छा तो नहीं कह लगता। दीजिए, ठीक है, उनके सामने नहीं लीजिए। अब आप जैसे कह रही हैं कोई आ गया पीछे से पूछ रहा है, तो आप अंदर से बता देंगी मेरे हस्बैंड का नाम कि वो घर में नहीं मौजूद है, आप कह सकती हैं, क्योंकि उस वक्त मियाँ नहीं है घर में। लेकिन अगर अंदर बैठे हो और कह रहे हैं, तुम कह दो उससे कि मैं घर में नहीं हूँ, तो झूठ बुलवाएंगे ना, तो वो तो ठीक नहीं कहिएगा। ठीक है, कंफर्म हो गया, ओके, शुक्रिया। जी, मैम आप you're अपना welcome। इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए प्लीज। बेटा मेरा क्या इंट्रोडक्शन, मैं एक सिंपल सी हूँ। मैंने दुनियावी तालीम की है, बीएससी बी फार्मेसी की है मैंने,
ڈبل گریجویشن سائنس میں، اور اس کے بعد میں اسی لیے اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں بیٹھ کے دین بتاؤں. پھر بلغوا انی ولو آیا جب ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں آخر پڑھا ہے تو یہ اللہ کیا کہیں پوچھ نہ ہو جائے کہ تم نے یہ کیوں چھوڑ دیا، کیوں یہ کام. تو پھر میں نے کہا نہیں، میں پھر سے دوبارہ وہیں سے سٹارٹ لیتی ہوں. لاسٹ درس میرا اسی پہ تھا کہ وہ جو میں نے پانی کے وہ بتایا تھا کہ اچھلتا ہوا پانی نا، اسی بات پہ میں نے چھوڑا تھا کہ میں قرآن کی اس طرح تشریح کر رہی تھی کہ مجھے کسی کتاب میں کہیں بھی نہیں مل رہا تھا تفسیر میں. پھر وہ میرے دماغ میں ایسا کیوں آ رہا تھا، تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ قیامت میں میری پکڑ ہو جائے کہ تم نے یہ اپنے دماغ سے لگا کے کیوں بولا. پھر میں نے کہا نہیں، شاید یہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے. تو میری یہ فرین ہے یہ بھتیجی، تو یہ بول رہی نہیں نہیں آپ کریں، یہ پھر عائشہ ہے وہ بولنے لگی اقرا. تو میں نے کہا سارے چاروں طرف سے کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب تم سے لوگ کہہ رہے تھے تو تم نے کیوں نہیں بولا. تو اس لیے میں ہمت کر کے میں نے سیریز اسٹارٹ کر دی ہے. اب مرتے دم تک انشاءاللہ ارادہ ہے ونس اے ویک یہ سیریز قائم رکھوں گی، تاکہ اگر کیونکہ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ علماء حضرات اور تمام لوگ جو ہیں وہ اتنی مشکل الفاظ میں ایسی باتیں بولتے ہیں کہ وہ ہمارے سر کے اوپر سے چلی جاتی ہیں. خطبہ دیں گے جمعے کو تو وہ عربک میں دے دیں گے، کوئی سمجھ ہی کچھ نہیں رہا. میرا خیال یہ کہ جب ہم اپنی دل کی گہرائی سے کوئی بات بولتے ہیں اور وہ دوسرے کے دل کی گہرائی میں اتارتے ہیں تو پھر اس کا عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں بالکل سمپل سادے الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے ہر بات پیش کروں گی انشاءاللہ. آئندہ بھی کر رہے ہیں آپ اسے ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میری اور حوصلہ افزائی آپ سب نے کی ہے کہ نہیں آپ لوگ پتہ نہیں ماشاءاللہ 46 تو کتنے لوگ ابھی جمع ہوئے، اب یہ بات سن رہے ہیں، کیا پتہ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر عمل کرے گا تو ہمارے لیے تو 1000 100 اونٹوں سے بہتر ہے، وہ تو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. تو اس لیے ہم یہاں پہ جمع ہو کے دوبارہ سے اپنے ریوائیو کر رہے ہیں اپنی ساری نالج جو بھی پڑھی ہے زندگی بھر، کس طرح میں چینج ہوئی، کس طرح شرعی پردے پہ آئے، کس طرح، جبکہ پہلے پردہ یونیورسٹی میں کبھی نہیں کرتے تھے، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ڈالا تھا، لیکن پھر جب ہماری زندگی چینج ہوئی، وہ ایک ایتھسٹ کے وہ تھے بلکہ سمجھے قادیانی تھے، ان سے بحث ہو کے پھر میں اتنی دین پہ آ گئی کہ میں نے شرعی پردہ اور سب کچھ اکٹھا ہی شروع کیا. میں نے کہا آج اور کل کچھ نہیں ہوتا، آج ہے تو آج ہی ہے، بس ابھی کرو. تو اس لیے حجاب پہ بھی اور ان سارے ٹاپکس جو میرے دماغ میں ہیں میں انشاءاللہ ون بائی ون سلولی آپ سب سے شیئر کرتی رہوں گی اپنا ایکسپیرینس جب تک زندہ ہوں. کیا پتہ کل ختم ہو جائے انسان. اوکے میم، ٹھیک تھینک ہے، یو ویری مچ. اوکے میم، ایک یو چھوٹا سا ویلکم. تعارف میں بھی بہت اچھا کرانا لگا چاہتی میم ہوں آپ کی بات. آنٹی کا. جی جزاک اللہ خیر، شکریہ. ایک چھوٹا جی سا رانی تعارف کرنا چاہ رہی ہوں بھائی، یہ ہماری امی جی بھی ہیں، میری دوسری امی ہماری آنٹی ہیں. عائشہ کی امی. بالکل اچھا بالکل. جی، مجھے بہت سارے لوگوں نے میں اتنے سارے لوگوں کی امی ہو گئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا میری اتنی ساری بچیاں ان سب کو اٹھا کے کیسے لپٹا لوں اکٹھا. جی آپ آ جائیے میرے اچھا رانی ہندوستان. میں پتہ ہے نہیں ہندوستانی ہوا میں جی، پیدا آنٹی ہوئی انڈیا میں ہی تھی، رہتی تھی پہلے. ہوں. میں الہ آباد میں پیدا ہوئی ہوں، اب پاکستانی ہوں اور سعودیہ میں رہ رہی ہوں 42 ایئرس سے. تو میں یہاں باہر ہوں، لیبیا میں رہی اور سعودیہ میں. تو اچھا آپ رانی کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، شاید ہینڈ ریز کیا ہے. نہیں نہیں آنٹی. اچھا چلے کوئی اور ہے جی جی آپ. باجی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا جی میں نے کہنا بول رہی ہیں. جی میں رانی کی آئی ڈی سے بات کر اوکے رہی ہوں. رانی. جی جی رانی باجی، مجھے کہاں ایک سوال کہاں پوچھنا تھا آپ سے کہ ہاں اب ہم ہاں جیسے انڈیا میں رہتے ہیں، یہاں سب جی ہمارے آس پاس غیر مسلمس بھی رہتے ہیں، تو ٹھیک. ان فیسٹیولس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ان کے اوکیزنس بھی ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں ان کو وش کرنا یا وہ گفٹ وغیرہ دینا لینا یہ سب جائز ہے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ہر وہ فنکشن جو اسلام کے خلاف ہے اور جس میں آپ کو ایسی شرک والی یا بدعت کی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، نہ اس میں وش کرنا چاہیے، نہ گفٹ دینا چاہیے، نہ شیئر کرنا چاہیے. آپ اپنے فنڈامنٹلز پہ قائم رہیں. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ ہم وہ چیز کو کریں.
تو جی ہم بلکہ آگے پہ ہم بتائیں گے کہ ہم نے اپنے یہاں بھی تو ایسی چیزیں کر لی ہیں جو ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں، لیکن ہم اس کو سیلیبریٹ کریں پورے سال بالکل. کو، انہی لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ہم نے ہر جی مہینے جی ایک جی اپنا تہوار بنا لیا ہے، کنڈا ہے، یہ شعبان، محرم جی ہے، یہ اس پہ انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے جی بدعتوں پہ۔ جی اصل میں باجی ایسا ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے یہاں پر ایک ایسے گروپ جوائن کیا تھا، وہ ورک ویمن ونگز کے نام سے ہے وہ، اس میں بھی یہ ایسے صحیح، ہی اسلامک لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہاں کسی ٹھیک، نے یہ کوشچن پٹ اپ کیا تھا ان سے، امی جی سے. سمبو طارق ہیں وہ، آپ نے شاید نام بھی سنا ہوگا ان کا، انڈیا میں ہے وہ، اور دبئی وغیرہ اچھا، میں بھی ان کی کافی وہ ہے برانچز وغیرہ، فرینچائزی ایسے کچھ ہے. تو ان سے کسی نے اوکے، یہ کوشچن پٹ اپ کیا تھا کہ کیا ہم ہندوز کے ساتھ میں ان کی ہولی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، کرسمس بالکل نہیں، وش کر سکتے ہیں، یا نیور، دیوالی کر سکتے ہیں. نہیں تو نہیں وہ بالکل، تو دین شی سیڈ کہ بالکل کر سکتے ہیں آپ. اس طرح سے ہم ان کے قریب جانے کا ہمیں موقع ملے گا، ان کو جاننے کا، وہ ہمیں جانیں گے، وہ ہمارے دین کو رانی سمجھیں. جی رانی دیکھیں یہی ہوتا ہے نا، کہ یہی ہوتا ہے ہمارے اندر، ہم اپنے فنڈامنٹلز کو نہیں فالو کرتے، ہم کہتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں ان کی خوشی کے لیے جو وہ چاہتے ہیں، تو ہم اسی کے اوپر اپنے سارے اس کو اصول کو ختم کرتے ہیں. یہ جی ہولی وغیرہ بالکل جائز نہیں ہے، دیوالی جی ہولی کچھ، آپ کے پاس پورے سال کا ٹائم ہے، آپ کسی جی وقت بھی کر لیں ان کو. پریچنگ جی کرنا ہے آپ جائیے پرسنلی کر لیں، آپ اپنے گھر دعوت دے دیجئے، یہی آپ اپنے گھر بلا لیجئے. ہماری تو ان آپ سے کافی ڈیبیٹ بھی ہو گئی تھی اس بات پر، اور ہم نے ان کو جی حدیثوں کا حوالہ بھی دیا اس چیز کے لیے. بہت ڈیبیٹ ہوئی، خیر ہم نے ان کا گروپ لیو کر دیا. اس کے بعد سے ہم ان کو ہاں نہیں سنتے کہ یہ بالکل غلط اس ہاں، پہ تو ڈائریکشن میں لے کر جا رہی بات ہیں. یہ ہے نا کہ ہمارا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہم لوگ کو اندر، نفس کے اندر ایک چیز دی ہے کہ ہم حق کو قبول کریں، لیکن ہم اس کو اگر ڈینائی کر کے شیطان کے راستے پہ چلنا چاہیں تو ہم شیطان کو قبول کر لیتے ہیں. تو اس لیے جی ہمیں یہ ایک چیز، جو چیز بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو بالکل بھی چھوڑ دیں، آپ جی بالکل اس محفل سے ہٹ جائیں. آپ نے جی بالکل صحیح بالکل، کیا. ہم نے آنٹی وہ اللہ لیو تعالیٰ کر دیا تھا. تب سے برکت، میرے دل میں اللہ یہ آپ کو ایک برکت دے. پتا نہیں ہم نے یہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. ہاں، کیونکہ ہم نہیں بھی کوئی بالکل اتنے صحیح بڑے کیا. عالم بھی نہیں دیکھیں، ہیں. نہیں رانی دیکھیں، پیئر پریشر ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں نا کسی بھی اس میں، تو بچے جی بھی جاتے ہیں اپنی صحبت میں تو اپنے بچوں کے ساتھ ان کی کاپی کرتے ہیں، بڑے بھی جی جاتے ہیں اپنے جی ایکول ایج کے لوگوں میں تو انہی کے ہم کاپی کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی بالکل. نہیں چلتا کہ کس وقت ہم حرام میں چلے جائیں، جی حرام کام کرنے لگ جائیں. تو اس جی لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسی محفلوں سے دور رہا جائے. جی رانی ویسے بھی ہمارے لیے تو آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو بالکل بے دیکھیں شک بے شک. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی مطلب اس طرح سے وہ نہیں کری کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی محفل میں گئے ہوں، کافروں کی محفلوں میں گئے ہوں، جی اس طرح سے نا. انہوں نے ہم سے اتنی دیر بحث کری، 1 ڈیڑھ گھنٹہ اس موضوع پر بحث کری، اور وہ یہ بات ماننے کو ہی تیار نہیں تھی. وہ کہہ رہی کہ نہیں، حضور پاک نے تو اجازت دی ہے، یہودیوں سے تحفے تحائف دے سکتے ہیں، ان سے لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ ان سے سکتے ہیں. بہت کہیے زیادہ بیٹا، ان سے آپ کہیے نے کہ سورہ ان سے کافرون یہ پڑھی ہے؟ قل کہیے، یا ایھا رانی الکافرون. رانی بالکل میں نے وہ رانی سارے آپ ان سے کہہ یعنی دیں، حدیث کا حوالہ دیا، لیکن وہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھے. ایٹ نہیں وہ لاسٹ ہم نہیں، نے جو ان نہیں کا مانے وہ گا لیو وہ کیا. نہیں مانے گا. آپ کچھ بھی کر لیں، ان کے قالو سلامہ، ان کو سلام کرو، ان سے دور ہٹ جاؤ، اور ان کو کہو کہ ہم نے تو آپ کے سامنے حقیقت رکھ دی، سوچنا سمجھنا یہ سب کرنا آپ کا کام ہے، جو مجھے سمجھ آیا میں نے آپ کے سامنے اپنا وہ کر دیا، دعویٰ کا کام کر دیا. اب اس کے بعد لکم دینکم ولی دین، قالو سلامہ جی جیسا ہے قرآن. میرا اب یہی تو ان کو مقصد چھوڑ تھا دیں. کہ اگر آپ کے گروپ میں بھی کوئی ان کے گروپ سے جڑا ہوا کوئی ایسا ممبر ہو تو وہ اس بات کو سمجھے اور ان تک یہ میسج پہنچے کہ جو آپ بالکل لوگوں تک یہ بات پہنچا رہی ہیں وہ سراسر غلط ہے، بالکل جائز نہیں ہے. آنٹی بالکل مٹھائی بھی نہیں کھا سکتے ہندوؤں کی جو دیوالی پہ آتی ہے. نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں کے گھروں میں مٹھائیاں بھیجتے ہیں، اور ان کو ان کی جو گو ماتا کا پیشاب ہوتا ہے بہت پسند ہے نا، وہ چھڑک کے بھیجتے ہیں ثواب کے لیے. تو ہمیں کیا پتا اس نے کیا ڈالا ہے، ناپاک لوگوں کی چیزیں بھی ناپاک ہوتی ہیں ہمارے لیے. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی پرساد ان کا آتا ہے اور بھگوان کے آگے چڑھاتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، ان سے بالکل اجتناب کریں. اگر وہ چیز ایک ہی پلیٹ میں وہ کھا رہے ہیں خود بھی اور پھر آپ کو پیش کرتے ہیں اپنے گھر، آپ ان کے یہاں مہمان گئی ہیں، پھر کھا لیں، پھر کوئی بات نہیں ہے.
उस वक्त तो कुछ भी नहीं होगा। आंटी जी आंटी मम्मी तो बोलती हैं कि इन लोगों से हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए, ये तो नापाकी होता है, ये तो टॉयलेट भी नहीं वॉश नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए, कोई वही नापाक इंसान एक दिन आपसे अच्छा मुसलमान बन सकता है। तो ऐसा नहीं कहे कभी भी किसी के लिए कि उनको हाथ, वो भी नहाते धोते हैं, पाक होते हैं। वो ऐसा नहीं है, टॉयलेट वगैरह का साफ करने का ज्यादा यहूद उनके नसारा के अंदर ज्यादा लोग कहते हैं कि वो टिश्यू पेपर से कर लेते हैं ये वो। लेकिन हमारे अंदर अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनसे इस तरह की नफरत करें कि हाथ भी नहीं मिलाएं। आप हाथ मिला सकते हैं, खैरियत। आप प्रीचिंग कैसे करेंगे? आप उनका शेक हैंड भी कर सकते हैं, उनकी बीमार हैं तो आप जाके इयादत कर सकते हैं, आप उनकी खिदमत कर सकते हैं, आप उनको दवाएं दे सकते हैं, उनको उनका दिल इस्लाम की तरफ मोड़ने के लिए ये तो अच्छा एक अखलाक, आंटी अच्छा एक पैसा इंसानियत के नाते हम ये सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी। आप देखें ना, ज़कात के पैसे में से भी अगर उसमें दीन की मोहब्बत पैदा करवानी है और कोई गरीब बहुत हिंदू है तो आप उसमें से ज़कात तक का पैसा दे सकते हैं। उल्फत जी क्या कुलूब है कि उनको, उनके दिल को अपनी तरफ मायल करने के लिए आप उसमें से वो तक भी इजाजत दी है अल्लाह ने। तो ये कैसे हो सकता है? अल्लाह कहते हैं उनसे शेक हैंड ही नहीं करो। जब आप शेक हैंड नहीं करेंगे तो प्रीचिंग कैसे करेंगे? आप उन्हें बताएंगे कैसे? जब आपका इखलाक वो देखेंगे तभी तो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक इतना अच्छा था कि उसकी वजह से कितने लोग सारे मुसलमान हुए। तो हमें तो अपना इखलाक अच्छा रखना है ना, ऐसे तो नहीं करना है कि हम उससे हाथ भी नहीं मिलाएं और ये वो। ठीक आपने है। अपना दीन उन तक पहुंचाना है, ना कि उनके दीन में आपने ढलना है। हाँ, अपना पैगाम पहुंचाना। जी जी आंटी आंटी, बहुत यहाँ अच्छा पे लगा। एक और सवाल है, वो जी, शायद अनम्यूट नहीं कर सकती। क्वेश्चन है, अगर कीजिए। हस्बैंड वाले आईब्रोज के लिए एंड इन्वॉल्व, फिर अम्मी सेज हस्बैंड को खुश करने के लिए कर सकते हैं प्लकिंग। मतलब वो ये कह रही है कि नहीं हस्बैंड को करने के लिए मैं अपने नहीं, बालों को प्लक क्या कर सकती क्या हूँ। पर, क्या आप अल्लाह को नाराज करके, अल्लाह ताला ने जो चीज हराम की वो हराम करके और आप अपने हस्बैंड को खुश करेंगी? ये क्या आपकी कब्र में जाएगा या क़यामत में खड़ा होके आपको जहन्नम की आग से बचा लेगा आपका हस्बैंड? कर सकता है? उससे पूछिए, क्या तुम ये कर सकते हो? हमें वादा करोगे, लिख के दोगे? डर जाएगा वो एक लम्हे में। जब आप उससे कह देंगे कि तुम हमारी कब्र में जाके लेट के हमें बचाओगे, अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह का हुक्म मानू या तुम्हारा? किसने पैदा किया है हमें? हम मुसलमान किस लिए हैं? हम मुसलमान तो इसलिए कि अल्लाह का जो हुक्म है, सबमिट आवरसेल्फ टू द विल ऑफ अल्लाह। हम अपने को अल्लाह के हवाले कर रहे हैं या अपने शौहर के? यानी हमने अपने शौहर को अल्लाह से ऊंचा समझ लिया। नाउजुबिल्लाह, इतना कुफ्रिया काम, ऐसा शिर्क नहीं करना है हमें ये। सॉरी, आप लोग इसको रूड नहीं समझे, ये हम जहन्नम में अपने सबको बचाने के लिए आपको बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अपनी मेरा एक क्वेश्चन है कि जो मतलब सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज है, तो कुरान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने की है, तो वो हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल की है। हम तमाम मुसलमान बहनों को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उससे अक्सर मेरी बात होती है, तो वो कहती है कि नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और सहाबा कराम के लिए, हम आम इंसान है, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज, या मैं अपने शौहर की कराऊं। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं आज भी दुनिया में हो रहे हैं, आसपास भी बहुत हो रहे हैं कि शौहर मतलब फर्स्ट वाइफ से बच्चे नहीं होते तो फर्स्ट वाइफ सेकंड मतलब मैरिज नहीं कराती शौहर की, इस तरह की। या बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बेचारी बहुत परेशान हैं या हर तरह से प्रॉब्लम है वो, और वो मर्द कर सकते हैं लेकिन औरतें करने नहीं देती हैं, बस ये कह के कि नहीं हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और इस्लाम में अगर है, कुरान हदीस में है, तो वो उन लोगों के लिए था, हम आम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर चीज जो अल्लाह और रसूल ने की है, बताई है, वो हम सब सारी औरतों के लिए। लेकिन इस बात से वो मानती नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि इस जी बात है पे ना, भी। जी जी। है ना। आप जो कह रही हैं आपने बिल्कुल सही समझा है। आप जो कह रही हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपने अपने दीन, अपनी अकल से, जो अल्लाह ने दिया है हम सबको अकल, उससे आप सोच समझ के जो आपने आंसर समझा है, ये बिल्कुल सही है। पहली चीज ये
کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کہ مطلب یہ اور کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے. وہ ہزاروں اتنا اپنا رکھ لیں گے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ آپس میں ہوں گے، ان کے ساتھ ڈے اسپینڈ، نائٹ اسپینڈ، پورے تعلقات کرنا، وہ سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جتنی بھی شادیاں کی ان کو اجازت تھی، 9 کر لو، 10 سے 11 جو بھی کر لو، وہ سب ان کے لیے جائز تھی. اس کے بعد ایک رول ماڈل بنا کے اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو اگر تم انصاف کر سکتے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم نہیں کر سکتے انصاف. حقیقت یہی ہے کہ کوئی مرد آج انصاف نہیں کر پاتا ہے، تو کہا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی رکھو، اور اگر انصاف تم کر سکتے ہو پیسے سے، دولت سے، اس سے پیار محبت میں نہیں، وہ چیز تو ایک نیچرل چیز ہے جو اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس میں نہیں. بقیہ چیزوں میں اگر تم برابری کر سکتے ہو، تم 2 3 3 4 4 شادیاں کر سکتے ہو. یہ اللہ نے اجازت دی ہے، ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کا حکم اجازت دی. کیوں دی ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی اتنے لوگ شہید ہوئے، آج بھی کتنے لوگ آپ دیکھیں، زیادہ تر خاندانوں میں دیکھیں عورتیں زندہ ہیں، مر گئے تو کتنے ہوتے ہیں وہ اکیلی ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں ہے، تو دوسری اگر شادی کوئی کر لیتا ہے تو کرے. لیکن یہ کہنا کہ عورت اپنی خوشی سے اپنے میاں کی شادی باقاعدہ کروائے، اس کو میں نہیں سمجھتی کہ یہ صحیح ہے. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ بعد میں وہ کتنا گھر میں فتنہ ہوگا، کہ جہاں 4 برتن ہوں گے کھٹ کھٹ ہوگی. کوئی نہیں بول رہا میں ہے، یہ کوئی نہیں پوچھنا کہہ رہی چاہ کہ رہا وہ ہے کچھ؟ عورت خود کرائے، لیکن آنٹی اپنی جب اللہ پاک نے کہا ہے حکم، تو ہم عورتوں کو اس بات کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے، اس ہاں بات کو قبول کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر ایسی پریپیئر ہونا سچویشن چاہیے، آتی ہے ہمیں تو پریپیئر میں ہونا، بے شک اجازت آپ صحیح دیتی کہہ رہی ہوں، بلکہ میں سپورٹ کروں گی اپنے شوہر کو کہ کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی اس طرح کی پرابلم ہے بالکل اور وہ مینج کر سکتی بالکل. ہے یا کمپرومائز کر سکتی ہے، تو یہ ایسا ہونا چاہیے. جبکہ میں طارق ہاں مسعود صاحب کا بھی بیان سنتی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ بہت سی ایسی سچویشن ہوتی ہے، عورتوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ وہ صحیح اچھے کہہ رہے ہیں. عالم، مطلب پڑھے لکھے سمجھدار انسان نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ شادی نہیں کر پاتی ہیں، لیکن ان کو پھر بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بھائی انسان ہی ہے، تو اس لیے وہ ہر چیز کو درگزر کر کے کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں ہے نا، ایڈجسٹ، تو دیکھیے وہ کر ہے نا، سکتی ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل، عورت کے اندر اگر اتنی پاور ہے اور وہ یہ سب کر سکتی ہے تو وہ کرے. لیکن اگر کسی کو پتا ہے کہ دوسری بیوی کے آنے کے بعد سے آپ کے دین میں، آپ کی عبادت میں خلل بھی پہنچے گا اور وہ ڈسٹربنس بھی ہوگا، آپ کو ہر وقت اسی کا خیال آتا رہے گا، اور آپ کے دل اتنا تنگ ہے کہ آپ نہیں برداشت کر سکتی، تو زبردستی نہیں ہے کہ ہم اپنے میاں سے کہیں کہ نہیں تم کر لو شادی. کیوں کر لو؟ اگر وہ رہ سکتا ہے سیٹسفائیڈ ایک بیوی پہ، اٹس اوکے. پریشر نہیں ڈالیں اپنے میاں کو، اپنا نہیں راستہ خود پریشر آپ کی نہیں بات بتائیں. نہیں ہے، لیکن میں اس بات کو ایکسپٹ کرنے کی بات کہہ رہی ہوں کہ ہاں، اگر خدا بات کو نخواستہ ایسی سچویشن آتی ہے تو ہم ایکسپٹ کرو. عورتوں، ہم مسلمان عورتوں کو اس چیز کو جی کھلے دل جی سے ایکسپٹ کرنا چاہیے. میں بس یہ کہہ بالکل رہی ہوں، کرنا چاہیے، اس بات سے بالکل انکار کرنا نہ چاہیے، کرے کہ وہ کیونکہ صحابہ اللہ کرام کے لیے تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، وہ ہمارے لیے نہیں تھا، ہم عام انسان ہیں. اللہ نے پھر کیوں کہا کہ زیادہ سے زیادہ 4 نہیں، شادی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کر سکتے یہ ہیں غلط، عدل تب کر سکتے ہیں. یہ غلط ہے یہ کہہ دینا کہ وہ صحابہ کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں. یہ ہر عام بس انسان اسی کے بات لیے. کو میں کہہ یہ رہی ہوں، یہ کہنا کیا ہاں، صحیح ہے کہ نہیں وہ صحابہ نہیں یہ کرام کے لیے غلط ہے، تھا، وہ ہمارے یہ لیے نہیں غلط ہے تھا. کہ اللہ کے احکام پہ آپ اپنا احکام لگا سکتی ہیں؟ نہیں لگا سکتی نا، غلط بات ہے. بس جو بھی یہ کہہ چیز رہا ہے میں وہ کہہ رہی غلط تھی بات کہ اس پہ آپ ہے. اپنی جی وضاحت مطلب وہ کر دیجئے جی، کہ آپ بالکل کہیے، آپ کہیے ہم اللہ کے احکام کے اوپر اپنے احکام نہیں لگا سکتے، یہ تو کفر شرک کریں گے سارا کچھ، ہمارا تو عبادت ختم ہو جائے گی. جو اللہ کا بالکل حکم ہے نہیں، اس بس کے میں لیے کہنا اوپن چاہ رہی ہوں کہ ہارٹیڈلی. نہیں، یہ بات ہاں کہنا آپ غلط ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے. بس مجھے اس بات سے نہیں بہت تکلیف ہے کہ یہ نہیں بات ہمارا کہنا یہ دینی بتا نہیں ہے. دے کہ دین ہمارا جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن نازل ہو گیا اور ہمارے پاس یہ احکام ہمارے مرتے دم تک تا قیامت جتنے لوگ آئیں گے جائیں گے، سب کو اس پہ عمل کرنا، اس کو کھلے دل سے ایکسپٹ کرنا ہم سب پہ لازم ہے. سمعنا و اور اطعنا، یہی ہم تو نے ہمارا سنا اور اس پہ ایمان ہے، یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ایک مرد کیسے ایڈجسٹ کرتا ہے، ایک عورت جی. کیسے برداشت کرتا ہے. ہم تو زندگی میں صرف آزمائش کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. اگر ہم اس اچھا، اور چیز کو ایک نکال دیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے تو پھر ایمان اور کیسے مکمل ہوگا. ہے نا ایک چیز اور ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں، عورت کے اندر وہ خواہش شہد کی اتنی نہیں ہوتی جتنی مردوں میں ہوتی ہے.
تو جب عورت ہوتی ہے نا وہ کبھی پیریڈز ہے، کبھی بچے ہو رہے ہیں، کبھی اس میں مصروف ہوتی ہے، تو وہ اس ٹائم میں اس کو ریسٹ ملتا ہے، اور ریسٹ لینا بھی چاہیے. لیکن مرد اپنی شہوت کو اگر نہیں کنٹرول کرنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس دوسرا پارٹنر آ جائے، تو ہمیں کھلے دل سے ایکسپٹ کر لو، ٹھیک ہے بھائی ہم بھی وہ ریسٹ کر رہے ہیں، تم جاؤ پھر تم اپنا نہیں دوسرا ٹائم. ابھی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، آج کل جس طرح سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے اس میں ہم آپ ہر ایک انسان انوالو ہو رہا ہے. جس طرح سے جی لڑکیاں، جس طرح سے شادی شدہ مرد 1 2 4 گرل فرینڈ رکھ رہے ہیں، وہ خرچ بھی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جی ناجائز تعلق بھی کا، بالکل لیکن وہ یہ چیز ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے حساب سے سیکنڈ میرج یا تھرڈ میرج جو بھی میں کر سکتا ہوں تو کروں. یہ بالکل چوری چوری یہ جو بالکل غلط کام ہو یہ رہا ہے غلط اس کو بات ہم ہے. لوگ پروموٹ اس سے کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، زنا جی زنا کامن ہوتا ہے، معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے، اس کی وہ پاور شہوت کی اتنی زیادہ ہے، تو ہمیں چاہیے کھلے دل سے اس کو پرمیشن دے دیں، بجائے اس کے کہ وہ گناہ میں ملوث ہو. تو اور عورت ویسے بھی تو کہیں ہر شخص نہ کہیں یہ بات کہتی ہے کہ نہیں وہ شادی نہ کرے، بھلے دوسری رکھے تیسری، تو اس میں عورت بھی گناہ گار ہو رہی ہے نا. آپ یہ آف دیکھیے تو کورس مطلب اس میں بھی آف کورس بتانا چاہیے، تھوڑا سا کھل کے بتانا چاہیے، اور نہیں، عورتوں کو ہم لوگوں نکاح کو یہ نکاح اللہ اور کر رسول کے کی بات جائز کو. طریقے پہ جو جی جی جو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے نا، جی جائز جی طریقے پہ عورت سے انٹیمیسی کرے، جو بھی ہے عورت سے قریب جائے، ہمیشہ جائز طریقے سے جو اجازت ہے. اگر کسی کا میاں نہیں چاہ رہا ہے اور بیوی زبردستی اپنے میاں کی شادی کروا رہی، نہیں نہیں تم کر لو اور جی یہ وہ، تو یہ غلط ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ جی بعد میں پھر اسی بیوی کو پھر کوئی بات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں رنجش ہونے لگتی ہے، پھر وہ اپنی اس کی عبادت بھی کم ہو جاتی ہے، یہ سب تو وہ اس سے پھر لیکن فتنے ماشاء اور اللہ میں پھیلتے ہیں. ایسی بھی عورتوں کو دیکھ رہی ہوں جو اپنے وائف کی بچے نہ ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہیں، وہ عورتیں تو سیکنڈ میرج کرا رہی ہیں اور بیوہ سے کرا رہی ہیں، اور الحمدللہ ماشاء اللہ ان لوگوں کی لائف بہت اچھی تھی، وہ بھی تو دین بہت اچھی، فالو کر رہی ہیں. بالکل ایسا نہیں بالکل، میں ایسا اور میں کرنا ایسی بھی چاہیے، دیکھ رہی ہوں اور میں ایسی بھی دیکھ کرنا رہی ہوں. چاہیے. لیکن جو ہاں اس بات بالکل. سے انکار کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو صحابہ کرام کے لیے تھا، یہ نبی کے لیے، اس بات سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جو بھی شخص دین کی کسی بھی بات کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکام کا، دین کا، تو وہ کفریہ بات کرتا ہے، وہ اللہ کے اور احکام ہی کو اور نہیں مان رہا. اگر اور یہ بھی ہے، اگر کوئی مرد بیچارہ کرنا بھی چاہ رہا ہے تو اس کو بھی اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ ارے ایسے ہیں ویسے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے کہنا بھی نہیں چاہیے کسی کو. انسان نہیں کہنا ایک مرد نہیں کے کہنا اندر چاہیے. ہمیں اللہ کیپیسٹی سے ہے، ڈرنا ایسا نہیں. چاہیے. اللہ کے کام کے آگے ایسی کوئی بات ہمیں نہیں نکال چاہیے منہ سے، کہنا ہی نہیں چاہیے کبھی. ذلیل کرنا، یہ سب کرنا، یہ تو بہت ہی بدتمیزی کی لیکن بات ہے. اس میں بھی تفصیل بیان آپ ضرور کریے گا کہ اس طرح کی جو حالات ہیں، سچویشن ہے، اس پہ رہنمائی ضرور ہو، عورت کی بھی اور مرد کی بھی. میں یہ چاہتی ہوں. انشاءاللہ اینا آپ کہاں سے؟ انشاءاللہ. جی میں یو پی سے ہوں. اچھا اچھا، صحیح. جی السلام علیکم. جی اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. سعد میں اکثر اس پر بیان کرتی رہتی ہوں، نور الہدا پر نا. میں نے بھی اس پر کافی کتنی بار اچھا بیان کیا ہے اس چیز پر. ارے بھائی کوئی ماشاءاللہ. ہمارا بھی سوال سن لو. جی جی بولیے، ہے نا بول رہی السلام علیکم. جی جی میں نے میسج کیا ہے آپ کو. ہیں؟ ہے نا، پلیز آپ میسج کو پڑھ دیں گی تو اچھا ہوگا. کیا کیا ہے آگے جی، پیچھے، کہاں ہے میں ایک میسج آپ کہنا کا؟ چاہتا ہوں جو ابھی مطلب یوٹیوب وغیرہ کے بارے میں آپ نے بات بتائی تھی، اس میں بہن وغیرہ مسئلے مسائل سنتی ہوں کافی. عائشہ سے اچھا. جڑی بھی ہوں لیکن وہ بھی تو مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں، بہت سے مولانا الگ بھی ہوتے ہیں، جیسے مولانا قاری صہیب ہیں، ہوں مولانا طارق بہت جمیلہ، اچھا. ان کے بیان وغیرہ سنتی ہوں، دعائیں بھی. تو ان کے علاوہ ہوں جو بیان وغیرہ آتے ہیں، جیسے ان پہ سن کر یا ہم کچھ عمل کر لیں تو کوئی غلط تو نہیں کر رہے ہم، کوئی مطلب غلط راہ تو نہیں نہیں چن رہے؟ نہیں، کیا کوئی اگر کچھ آپ خاص کو مولانا ہیں صحیح، تو ان کو ہی سنے اگر بس؟ کوئی صحیح مولانا ہے، کوئی شرک بدعہ کی باتیں نہیں کر رہے، صحیح دین پھیلا رہے ہیں، تو ان کو سننا کہاں سے برا ہو گیا؟ وہ تو اچھا ہوا نا، ایمان آپ کا بڑھ رہا ہے. یہ جی سوشل میڈیا جو ہے، اس نے تو بہت اچھا، ہم عربک سیکھ سکتے ہیں، وہ دین لیکچر سن سکتے ہیں، قرآن حدیث کو سمجھ سکتے ہیں. یہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے. ہر میڈیا کی ہر وہ چیز جس سے آپ کا ایمان جی بڑھتا ہے، آپ اس کو بالکل استعمال کر سکتی ہیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ جی ایک ہی انسٹاگرام پہ ایک طلحہ آتے ہیں اور ایک عبد الحبیب اٹاری ہیں جو گرین کلر کا صافہ وغیرہ باندھتے ہیں.
इनके काफी मैंने शॉर्ट्स वगैरह देखे तो काफी अच्छे लगे, लेकिन फिर भी मैं आयशा से देखिए एक बार डिस्कस करके जब स्टेटस पे एक चीज, लगाती हूँ। बेटा एक चीज आप जरूर जी, तो मैंने ये सुना। ये ग्रीन पगड़ी वाले और ये वाले जो भी बने हुए हैं, तो मेन चीज आप सबसे पहले इनके अकीदे को देखें कि अगर इनका अकीदा सही है, आप समझ रही है तो वो, लेकिन अगर बरेलवी लोग हैं ये वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घुमा के फिर अपनी शिर्क बिदा की तरफ अगर ले जाएंगे, तो उन लोगों से जरा अपने को बचाएं। उनका फिर जितना सुनती रहेंगी उनसे फिर मोहब्बत होगी, फिर आगे वो गलत चीज भी आपको गाइड करेंगे तो आप वो भी करना शुरू कर देंगी। इसलिए आप पहले देखें कि आया कि इनका अकीदा सही जी कुरान और हदीस पे सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, तो फिर आप जरूर उनसे जुड़े। लेकिन जिनके अकीदे में खलल है, पहले ही से पता है कि दूसरे लोग बता रहे हैं कि ये अकीदा ऐसा है और उनके आपके पास उसका प्रूफ भी मौजूद है, तो फिर बेहतर यही होता है कि उनसे इज्तनाब जी करें, आप दूर हटें, उनको नहीं ज्वाइन करें। क्योंकि जब अच्छे अच्छे हमारे पास कुरान जी हदीस को बताने वाले हैं, कारी सुहेब मीर है, ये बहुत अच्छा इनका अकीदा है, आप इनसे जुड़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप आयशा अमीर है, ये आपको जी जी बताती हैं, अच्छी बात बताती हैं। ये जो भी, अब जो लोग ये कह देते हैं ना कि फला कोई आलिम आलिमा नहीं है कि आप सुने, लेकिन हमारे हदीस में तो है ना, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तो एक आयत भी कोई हमें अगर बता रहा है और जी सही है, कुरान हदीस से साबित है, तो हम क्यों नहीं उस पर अमल करेंगे? सीखें सीखें, सीखने का जी। वक्त है, पूरे दुनिया में हम आए, हर सही चीज सीखें और उस पर अमल करें। मेरा ख्याल है बेटा हम लोग और काफी मेरा लंबी दूसरा बातें कर सवाल ये चुके है, हैं। अच्छा जी पूछिए। मेरा एक सवाल बहुत जी जरूरी है, आयशा को भी पता है, जितने शायद जुड़े हैं उनमें से काफी को पता हो, मतलब मेरी शादी हो चुकी है 2 बार, तो मतलब वहां से सारे मामले खत्म हो चुके हैं। मैंने आयशा को बताया ठीक था रिश्ते वगैरह आ ठीक। रहे हैं यहाँ से भी और जगह से भी हैं, मतलब मेरा हाँ। खाला दिल ही नहीं करता कि मतलब मैं आगे जिंदगी बढ़ूं शादी करूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सह चुकी हूँ। अभी मैंने आयशा को हम्म बताया था कि रिश्ता भी आया, घर पे बहुत अच्छे हैं, शादी होती है उनकी, बच्चे हैं, लेकिन वो काफी दीनदार है। तो वो मतलब हम्म। दूसरी शादी करना चाह रहे हैं कि भाई मैं कोई ऐसी लड़की हो, बेवा हो या कोई इस तरह की हो, शादी करूं। सही। लेकिन मेरा दिल मानता नहीं। मैंने आयशा का जिक्र करा, अपनी सगी बहन की तरह मानती हूँ उसे, कि नहीं आयशा, तो उसने मुझे बताया कि नहीं आप करो ही नवाजी। लेकिन मुझे इतना डर बैठ गया मेरे दिल में, मुझे लगता नहीं कि मैं खुश रह पाऊंगी, या मतलब मुझे कोई अच्छा इस नहीं, तरह से रखेगा या है कुछ, ना, बस ऐसा है दिल ना, आप करता है जब तन्हा भी रहूं। कोई, है ना, देखिए आप एक औरत है ना, दो एक दफा आपका, आपने शादी की अल्लाह की रजा के लिए, उम्मीद है कि आपने जरूर इस्तिखारा किया होगा, सही है? इस्तिखारा जी करके भी वो चीज अगर सही आपके लिए नहीं हुई, अल्लाह ने उससे आपको दूर कर दिया, फिर आपने दूसरी शादी की, फिर आपने इस्तिखारा जरूर किया होगा, जहां तक मैं उम्मीद करती हूँ आपने, तो और इस्तिखारे के बाद भी वो फिर चीजें आपको सही नहीं नजर आई, फिर आपने उनसे अलहदगी हासिल करी। अब उसके बाद आपके पास तीसरा कोई चांस है कि कोई दीनदार इंसान आपको मिल रहा है और आपको पैगाम भेजता है, तो आप इससे नहीं डरें कि अल्लाह ताला ने कोई हमारा, अल्लाह ताला आजमाइश भी देता है फिर सुकून भी देता है, इन मअल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो क्या पता कि ये आपके लिए इतना बेहतरीन साबित हो कि अल्लाह आपको दुनिया, दीन में भी दुनिया की ये कहती है, दुनिया मोहल्ले सारा मतलब आयशा जानती है, सब ये कहता है एक जगह नहीं रहा, लड़की गलती है, तीसरी जगह क्या नहीं। रहेगी, हमें तो पहले ही पता था आप ये हो जाएगा वो हो आप जाएगा। अल्लाह, इतना देखिए आप मेरा अल्लाह दिल पे डर चुका भरोसा है, मतलब करें, मैं नहीं आप अल्लाह पे भरोसा करके इस्तिखारा करना शुरू अल्लाह पे करें, तो मेरा करती रहे। भरोसा है, मैं तो हर वक्त इतना मैं थक गई अब लड़ते लड़ते। लास्ट मैंने आयशा से पूछा, आयशा ने कहा नहीं नहीं, नवाजी आप करो, अकेले जिंदगी नहीं है ना, गुजरने के लिए, मैं है ना, इतनी मैं आपको कमजोर हो बताऊं, चुकी औरत जिस्मानी अकेले, तौर पे। है ना, देखिए आप ना, बेटा देखिए, अकेले औरत माशरे में बहुत मुश्किल होती है, और देखिए भाई और कोई अम्मी अब्बू कोई भी, वो बात नहीं हो सकती जो शौहर के साथ, जो अपनी इज्जत से आप उसके साथ रह रही हैं, और अगर आपको कोई दीनदार इंसान मिलता है और वाकई मिलता है, आप उसका दीन का चेक भी करें, कई तरह से देखें, अगर वो सही है और उससे दीन पे बात करके देखें, और अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं या कोई दीनी आपका कोई आदमी है, उसके थ्रू उसकी जांच पड़ताल करवाएं, पता चले कि वो अच्छा है, तो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके बार बार, पहले तो रोजाना आप इस्तिखारा करें,
اس کا نام لے، اپنا نام لے، خیرلی فی دینی و معاشی عاقبت امری، پوری اس دعا کو پڑھیں، سجدے میں پڑھیں اور ویسے پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، بغیر نماز کے پڑھیں، دن میں کئی کئی دفعہ استخارہ کرتی رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اطمینان دے دیا تو بسم اللہ کریں اور اس کو ہاں کر دیں، لیکن پہلے ہی سے ڈر کے، خوف کے مارے کہ نہیں، اللہ امتحان لیتا ہے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ امتحان لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے کتنے امتحان ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی تبلیغ چھوڑ تو نہیں دی نا، کرتے رہے نا مرتے دم تک۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ہے کہ ہم ٹرائی کریں، ٹرائی اینڈ ٹرائی until you succeed۔ میں بھی ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ وہ آپ کے لیے اتنا فائدے مند ہو جائے کہ آپ کہیں آپ کو اپنی عبادت میں مزہ آنے لگ جائے، آپ اس سے اتنا دین سیکھ لیں کہ آپ اس سے آپ کی آخرت بن جائے۔ تو کبھی بھی ڈینائی نہیں کریں، اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو یہ چانس دیا ہے، اللہ بھیج رہا ہے یہ رشتے آپ کے پاس، کتنی میرڈ بچیاں ہیں ان کے پاس رشتے نہیں آ رہے، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے رشتے آ رہے، اللہ نے امتحان لیا، وہ آپ کے لیے نہیں لیکن صحیح ہوا تو خالہ اس پہ یہ نہیں سوچتا آپ کے پاس ایک عورت ہونے کے بعد بھی ہم سب دین کی، آپ تو اتنے بڑے مطلب پڑھے جو بھی ہیں، لیکن ایک عورت منہ پہ دل کی بات کرے گی، دین کی باتیں کریں گی، پیچھے وہی اس عورت کا دکھ نہیں سمجھتی، پوری دنیا میں باتیں پھیلاتی ہیں، منہ پہ اچھی بنتی ہیں، پیچھے کہتی ہیں نہیں ان کی غلطی تھی، ایسا ہوا۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اتنا نہیں، دین پھیلنے کے بعد، آپ ان کو اتنی اگنور جانکاری کریں ہونے نا کے بعد بھی اگر بیٹا، دوسرے ایسے انسان کا لوگوں دل سے دکھایا جا رہا ہے آپ تو وہ ایسے کیا ہے؟ لوگوں سے دوستی نہیں رکھیں، آپ اپنا دل چھوٹا نہیں کریں، آپ ایسے لوگوں سے کنارے کشی اختیار کریں جو اس طرح سے کرتے ہیں نا، دو رخے منہ کے لوگ جو ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنے کو ان سے اوائڈ کریں، ایسے لوگوں سے زیادہ ملنا، آپ ان سے ملا کریں جو دینی آپ کی دوست ہیں، جو آپ کی میں تو بھلائی صرف چاہتی ہیں۔ عائشہ جی میں تو صرف عائشہ کے علاوہ اس بات کا کسی سے ذکر کرتی نہیں ہوں۔ آج مجھے پتہ نہیں کتنی بہنیں جڑی ہیں جنہوں نے شاید یہ بات سنی ہوں گی، یا آپ مجھے اپنی لگی، پہلی بار میں نے آپ کی بات سنی تو میں نے آپ سے مشورہ لینا چاہا، ذکر کرا، لیکن ہاں آپ مجھے میرا تو دل پرائیویٹلی دکھاتا ہے، میں کبھی ہے کسی کو نا، آپ پلٹ کے مجھے جواب دے پرائیویٹلی دیتی ہوں۔ بھی کال کر سکتی ہیں، آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں، پورے ورلڈ میں کرتی ہوں سب کی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے دل میں بات کو اتارنے کی کوشش کریں گے، جو اللہ نے ہمیں پاور دی ہے اس کو ہم استعمال کریں گے اور آپ کو مطمئن کریں گے کہ آپ اپنے کام میں آگے قدم بڑھا سکیں انشاءاللہ، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، آپ بھی ہم کو میرے لیے دعاؤں میں دعا یاد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دل کو رکھیں انشاءاللہ۔ آپ کی انشاءاللہ۔ ایج کیا ہے نا؟ جی 35۔ ہاں، تو ابھی تو آپ بہت ینگ ہیں، ابھی آپ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کریں پلیز، آپ ضرور آگے بڑھیں اور استخارہ کریں اور پھر نکاح پڑھیں، نکاح کریں، اور سب لوگ آپ کے لیے بھی دعاؤں میں لوگوں سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا کسی کے حق میں قبول کر لیتا ہے، تو اس لیے آپ بالکل بھی ڈسہارٹن نہیں ہو، ضرور اللہ کے اس نیک کام میں، نکاح برکت کی چیز ہے، آپ اس میں برکت ہوتی ہے، آپ اس سے کریں، شادی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، دکھ لیکن تو مجھے ابھی اس سے بات آپ کا گھر ہوتا ہے آنٹی، میں نے کبھی مطلب خالہ کبھی نماز کو اپنی ایسے نہیں چھوڑا، کہ صدقہ نماز جو بھی مطلب مجھ سے ہوتا ہے، میں ہمیشہ اللہ سے جڑی رہتی ہوں، کسی کی پریشانی میں دیکھ لوں تو کبھی اپنے لیے دعا نہیں کرتی، دوسروں کے لیے، کبھی کبھی یہ دل دکھتا ہے کہ اچھا اللہ میرے ساتھ پتہ نہیں ایسا کیوں اچھا ہوا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی یہ نہیں کہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا، یہ نہیں کہا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو سوچا کرے نا کہ ان کے اوپر کیسی کیسی تکلیف آئی، طائف میں کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ صحابیات کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، تو جب آپ ہسٹری پڑھتی ہیں اپنے نبیوں کی اور صحابہ صحابیات کی، تو آپ کو دل میں اطمینان آنا چاہیے کہ ان کے ساتھ تو ہم سے بہت بڑے بڑے مصیبتیں آئی ہیں، وہ انہوں نے برداشت کیا ہے، تو پھر کیسے ہم نہیں برداشت کریں گے؟ اللہ نے یہ امتحان کے لیے، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ امتحان نا، تو اس ایگزامینیشن کے پیپر کو آپ ایوری ڈے سالو کر رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں؟ تو آپ اس کو کبھی بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھیں، یہ سمجھیں کہ ہمیں اس میں کامیاب ہونا ہے، پازیٹیو ہو کے سوچا کریں، نیگیٹو تو یہ مایوسی کون کرتا ہے؟ یہ شیطان ہم کو کیا کرتا ہے؟ مایوس کرتا ہے ہر بات پہ، تو ڈپریشن تو شیطان کی طرف سے، آپ اس کو بالکل بھول جائیں، آپ اللہ سے امید لگائیں اور ہمیشہ اچھا کام کریں، اور اللہ سے امید لگا کے وہ کام کو آگے بڑھائیں، اور کوئی بھی پیچھے سے شاید کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز آپ آ جائیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، سمیرا جی بولیے۔ جی
मुझे ये कंफर्म करना था, जैसे जो हमारे पास में ना बरेलवी भी रहते हैं और वो लोग न्याज वगैरह फतेहा पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो हमारे घर पे भेज देते हैं, तो वो हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते? नहीं, उनकी नियत ही सही नहीं होती है और वो गलत काम करते हैं, तो आप उनको समझाने की कोशिश क्या करें। और वो चीजें जिसको अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है, जिस तरह ये न्याज करके और इस तरह पढ़ना, उनको पता नहीं वो क्या करते हैं, पढ़ के उस पे दम करते हैं, क्या करते हैं। जी उनका अकीदा ही मतलब कुछ ऐसा होता है गलत। तो इसलिए बेहतर होता है उन चीजों से परहेज करें और उनको बताएं। मतलब जैसे हमारे घर पर देके चले जाते हैं, ये सब तो फिर चीजें हमारे उसका दीन हम में मतलब जायज नहीं। जैसे अगर उसको फेंकेंगे तो बेअदबी होगी, वो हमारे घर पर देके जाते हैं, पास में रहते हैं, तो बहुत मसला रहता है कि उसका क्या करें। नहीं, तो लोग वल्लाह आलम, लोग कहते हैं कि उसको जानवरों को खिला दे, जाया नहीं करें। जी जी हाँ, लेकिन जब आप उसको एक्सेप्ट करती है ना, तो वो समझते हैं कि फिर इनका भी अकीदा वही है जो हमारा है। तो बेहतर होगा अगर आप बोल्ड हैं और आप कुछ कह सकते, तो चाहिए कि देखें ये कुरान हदीस से अगर ये चीज साबित है आंटी, तो प्लीज करें, वरना नहीं मैं वरना रिस्क समझाती को हूँ, जाया नहीं करें। मतलब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मतलब वो लोग ना उल्टा ही हमें इतना ज्यादा गलत बता देते हैं बहुत ज्यादा, कि आप ही तो गलत हो। शैतान अब मतलब तो अल्लाह शैतान के का काम तो बिना वो तो इतना ज्यादा समझा देते हैं कि मतलब लास्ट में आपको चुप कर दे, आप बिना सीढ़ी के छत पे चढ़ यही यही सकते है हो। ना कि आपको शैतान इसी तरह करता है, आपको डिप्रेस करेगा कि तुम ही यू आर रॉन्ग, वो बकिया सब जी सही है। तो हमें तो ये नहीं करना है, हमें कुरान हदीस से अपने को ढूंढना है कि आया कि हम बल्कि सही काम कर रहे हैं। मैंने लेकिन उनको क्लियर बोल दिया था, मतलब वो कह रही थी भाभी आप नहीं करते, मतलब उन्होंने मेरे से ये भी बोला है कि मेरे बच्चे नहीं है, तो आपके बच्चे नहीं है, आप ऐसे मतलब वो कर दो, बच्चों को भी ला के खाना खिला दो, नियाज कर दो, तो घर में बच्चे किलकार में बोले मैं नहीं करती हूँ ये सब कुछ भी। अल्लाह के ऊपर यकीन है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ही देगा, अल्लाह की जात अल्लाह ही है देने देगा, वाली। और उनसे कह दीजिए, बिल्कुल जी आप अपना अकीदा पक्का रखें। अल्लाह ने, अब देखिए, अल्लाह बच्चे दे के भी आजमाता है, बच्चे छीन के भी उनको मौत दे देता है। नहीं, किसी को बच्चे पैदा ही नहीं होते, तो जी वो सही भी बात। अल्लाह अल्लाह ताला के। ये देखे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा की इतनी औलाद थी, हजरत आयशा से क्यों नहीं हुई? ये क्या मतलब, ये तो सही मिसाल हमारे बात है। सामने है ना, कि हम तो ये नहीं कह सही सकते बात कि फला बड़ा पाकीज़ा है और फला के पास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियों से बच्चे नहीं हुए। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना, हम्म। ये अल्लाह की मर्जी है। क्या पता अल्लाह ने आपको अरे दीन के मतलब कामों के लिए, कोई दूसरे कोई काम के तो लिए चूज। कोई ये बोलता है कि मतलब पता नहीं आपसे कौन सा गुनाह हुआ है और आपको इसीलिए अल्लाह ताला औलाद नहीं दे रहा है। मैं सब अल्लाह कह अल्लाह दे कि उनसे कहे कि आप बड़ी अल्लामुल गुयूब बन रही हैं। जी नाउजुबिल्लाह, आपको सारा कुछ पता है, और तो दुनिया में किसी को नहीं पता। अल्लाह की ठीक है, जात पे पूरा यकीन है, बेशक देने वाली जात मेरा उसकी ख्याल है है और इंशाल्लाह वही काफी सब देगा। कर करके क्वेश्चन भी थक गए होंगे कि आंटी तो ऐसे मजाहिया जवाब दे रही। आप बहुत ही आप इंशाल्लाह ताला ऐसे ही क्लास लेते रहिएगा, आज तो इतना अच्छा लगा है माशाल्लाह से, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, आंटी जज़ाकल्लाह जी, खैर। जी, आंटी अब तो बस कर दे, मैं इतनी नींद की कच्ची हूँ, बहुत जल्दी सो जाती हूँ ईशा के फौरन बाद। सही सही, थक गए होंगे बस आंटी ठीक है, आप भी मेरा बहुत ख्याल है। ज्यादा, आप और भी इतने हाँ सारे लोग, बस बस अब अल्लाह हाफिज, बहुत सारी लंबी बातें हो गई हैं, मेरा ख्याल है अब हम लोग लेकिन चलते इंशाल्लाह हैं। फिर आप जल्दी आइएगा इंशाल्लाह। चले, अगले हफ्ते देखती हूँ आप लोग कितने आते हैं, कितने मायूस होके जाते हैं। नहीं और नहीं अगर इंशाल्लाह। आप लोग तादाद में बढ़ गए तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने समझा है और उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। दुआओं में याद इंशाल्लाह रखिए, ठीक है। मैम इंशाल्लाह आप वन भी मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। वन वीक इंशाअल्लाह, में एक बार सुभान जरूर जोड़ा करें मैम, आप में 1 वीक में एक बार जरूर। जी